الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. تو بیانات میں کافی ناغے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سفر تھا، میں کہیں سفر پہ گیا ہوا تھا. دوسرا، آج جو بیان لیٹ شروع ہو رہا ہے وہ غلط فہمی کی وجہ سے. میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں نماز 8:15 بجے ہے، تو ہم 8:15 کے حساب سے نکلے ہیں، اس لیے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. سورہ نساء کی آیت نمبر 49. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو جس کا چاہتا ہے تزکیہ کر دیتا ہے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. یہ آیت چل رہی تھی، کئی ہفتوں سے اس پہ درس چل رہا ہے. اصل میں اس آیت کا شان نزول ہے اہل یہود، جو اپنے آپ کو کہا کرتے تھے کہ ہم نیک ہیں، پرہیزگار ہیں اور لازمی جنت میں جائیں گے. تو انہیں بتایا گیا کہ کیا اے نبی، کیا ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنا تزکیہ خود کر رہے ہیں؟ تزکیہ کہتے ہیں عربی میں کسی کو پاک کرنا. زکوٰۃ سے نکلا ہے یہ لفظ، زکوٰۃ. بھائی وہ کیا نام ہے آپ کا؟ ذہن سے نام نکل گیا. اقبال بھائی، آپ سو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، نیند آ رہی ہے آپ کو. تو تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے، زکوٰۃ سے نکلا ہے. زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کو کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے. زکوٰۃ سے کیا ہوتا ہے؟ باقی مال پاک ہو جاتا ہے. تبھی حدیث میں اس کو اوساخ الناس قرار دیا گیا ہے، لوگوں کے ہتھیلی کا میل کچیل. یعنی میل کچیل ہے، یہ آپ نکالیں گے تو آپ کا جو باقی مال ہے وہ نتھر جائے گا، پاک ہو جائے گا. کپڑے جب آپ دھوتے ہیں، اس میں سے ناپاکی دور کرتے ہیں، گندگی دور کرتے ہیں، تو کپڑے میں کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں کپڑا نکھر گیا ہے. تو اسی طرح انسان میں کچھ گندگیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان جسمانی اعتبار سے تو انسان ہوتا ہے، مگر وہ مہذب انسان نہیں کہلاتا، اور اس کی زندگی میں نکھار پیدا نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو وہ ان گندگیوں سے توبہ کر لے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ پاک، صاف. گندگیوں کی 2 قسمیں. ایک تو ظاہری گندگی جو ہمارے جسم پہ لگی ہوتی ہے. کسی نے میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو وہ اچھا لگے گا آپ کو؟ بولو بھائی، نہیں لگے گا. اور بھی کوئی نپاکی لگی ہوئی ہے، پیشاب لگا ہوا ہے اس کے جسم پہ، بدبو آ رہی ہے، بھنگی کوئی بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس، نہایا نہیں ہے، اچھا نہیں لگے گا آپ کو. تو وہ جا کے نہا لے، پاک صاف ہو جائے، تو ہم کہہ سکتے ہیں اس نے اپنا تزکیہ کر لیا ہے ظاہری اعتبار سے. تو ظاہری اعتبار سے جو تزکیہ ہے، پوری دنیا اس کو مانتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ تبھی دنیا کی جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ ظاہری لحاظ سے بہت صاف ستھری ہوتی ہیں، نیٹ اینڈ کلین ہوتی ہیں وہ، تاکہ ہم دیکھنے میں بھی اچھے لگیں. اور جب انسان دیکھنے میں اچھا لگتا ہے تو اس کے اپنی طبیعت میں بھی سکون پیدا ہوتا ہے، تو وہ بہت سارے کام آسانی کے ساتھ نمٹا دیتا ہے. گندا اور میلا کچیلا آدمی کسی کام کا نہیں ہوتا. آپ کو یقین نہ آئے، کبھی آپ پریشان ہو یہ نسخہ یعنی نوٹ کر لیں اپنے دماغ میں یا ڈائری میں. کسی دن بہت پریشان ہو، بڑی مصیبت میں ہو، تو آپ جائیں، اچھی طرح نہائیں دھوئیں، سفید کپڑے استری کریں، بہترین صاف ستھرے چمکتے ہوئے سفید کپڑے ہوں اور سفید ٹوپی ہو. ہمارے مشورے پہ کبھی کبھار ٹوپی بھی پہن لیا کریں. اور صاف ستھرے ہو کے ناخن واخن کاٹ لیں اور غیر ضروری بالوں کو صاف کریں. صاف ستھرے ہو کے جس کمرے میں بیٹھیں وہ بھی نیٹ کلین ہو، بالکل صاف ستھرا ہو، اور اچھی سی بہترین خوشبو لگا کے بیٹھ جائیں. آپ کی آدھی ٹینشن ختم ہو جائے گی.
صحیح بتا رہا ہوں، کیونکہ میں یہاں صحیح باتیں کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، اس لیے جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ صحیح بات بتا رہا ہوں. دلیل بھی دے دی، دعویٰ بھی کر دیا، تو آپ کو سکون ملے گا. یہ انسانی فطرت ہے. اسی وجہ سے جتنے بھی دماغی کام کرنے والے علماء دنیا میں گزرے ہیں، دماغی کام کرنے والے، ان کی طبیعتوں میں نفاست بہت زیادہ تھی، صفائی ستھرائی نفاست بہت تھی. کیونکہ دماغی کام کرنے کے لیے ذہنی سکون چاہیے. جو آدمی ٹینشن میں ہے وہ دماغ وہ کام نہیں کر سکتا. بیوی سے لڑائی ہوئی ہے، پھڈا ہوا ہے، اب آپ بیٹھ کے کوئی لیبارٹری میں ریسرچ کر سکتے ہو؟ ہے وہی پانی کا فارمولا کیا ہے، اس پہ آپ ریسرچ کر رہے ہو، تو آپ کا دماغ کدھر جائے گا؟ بار بار اس جھگڑے کی طرف جائے گا، پھڈے کی طرف جائے گا. دھمکی آ رہی ہے کہیں سے. فقہاء نے بیان کیا ہے کہ جج غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کر سکتا، اسے شرعاً اجازت نہیں ہے کہ غصے کی حالت میں دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرے. وہ جب کسی کو غصہ آتا ہے نا، وہ حدیثیں بھی غلط سناتا ہے. وہ واقعہ میں اکثر سناتا ہوں. ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ 3 آدمی جہنم میں جائیں گے. وہ بیان کے دوران کہنے لگے کہ ایک تو سود کھانے والا، دوسرا زنا کرنے والا. ابھی تیسرا نمبر آنے سے پہلے ہی ایک صاحب کھڑے ہو جاتے کہ امام صاحب ایک میری بات پہلے سن لیں. امام صاحب کو غصہ آتا کہ بھائی پہلے میری حدیث تو مکمل ہونے دے، میری بات تو مکمل ہونے دے، پھر میں تیری بات بھی سن لوں گا. پھر امام صاحب نے دوبارہ 3 آدمی جہنم میں جائیں گے، سود کھانے والا، زنا کرنے والا. ابھی تیسرا نمبر آ رہی والا وہ، پھر وہاں سے پہلے میری بات. 3-4 دفعہ جب ایسا ہوا نا تو خطیب صاحب کو آ گیا غصہ. وہ کہہ رہے ہیں 3 آدمی جہنم میں جائیں گے، سود کھانے والا، زنا کرنے والا. اس نے کہا تیسرا یہ جائے گا جہنم، تیسرا یہ جائے گا. دیکھو پوری بات ہی بدل دی نا. یہ ہوتا ہے غصے میں انسان، مسئلہ غلط بتا دیتا ہے بعض دفعہ انسان غصے میں. تو ٹھنڈے دماغ والا آدمی جو کام کر سکتا ہے وہ ڈپریشن کا مریض نہیں کر سکتا. غصے میں تو کوئی کام ہی نہ کرو. اور ایک بات بیان سے ہٹ کرے لیکن پلے باندھ لو، جو جن کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی اور جن کی ہو چکی ہے وہ بھی، اپنے اوپر یہ لازم کر دیں کہ کبھی بھی طلاق غصے کی حالت میں نہیں دینی ہے. چاہے بیوی کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے. بعض دفعہ انسان کہتا ہے کہ میری بیوی نے ایسی حرکت کی ہے کہ اتنا شدید غصہ آیا کہ اب میرے پاس طلاق کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ کچھ بھی کر لیا ہو اس نے، جب آپ کو غصہ آیا نا تو آپ سوچو کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے دینے کا، مگر ابھی دوں گا نہیں، اب سے ٹھیک 5 گھنٹے کے بعد دے دوں گا. ڈائری میں لکھ لو. بھائی غصہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو تو دو، جلدی سے فارغ کرو، بھائی یہ رکھنے والی چیز نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو کہنا ہے بھائی دینی ہے نا، فیصلہ کر لیا نا، اب سے ٹھیک 5 گھنٹے کے بعد دے دوں گا. ڈائری میں لکھ لو. پھر 5 گھنٹے کے بعد اگر دینے کا دل چاہ رہا ہے، اگر غصہ 5 گھنٹے میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اگر 5 گھنٹے تک بھی کسی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو وہ خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا. وہ آدمی، اتنا لمبا غصہ کسی کا نہیں چلتا، دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے اس سے. تو پھر تو وہ ویسے ہی بیوہ ہو جائے گی، طلاق کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو یہ عزم کرتے ہیں، بڑا مشکل ہے ایسے وقت میں کنٹرول کرنا. بولو میں ڈنڈے سے مار دوں گا، میں تھپڑ مار دوں گا. ہر چیز کی تلافی ہوتی ہے. اگر آپ نے تھپڑ مار دیا نا، اس کی بھی تلافی ہے، اس کی تلافی ہے. تھپڑ مار دیا، ڈنڈا مار دیا کھینچ کے، ہڈی ٹوٹے گی نا، جڑ جائے گی. اور اس کے کچھ اضافی کچھ احسان کر دینا اس کے اوپر. ڈنڈے ونڈے نہ مارے. ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ زیادہ زیادہ یہ ہو جائے گا نا، لاتے گھوسے مار دیے اس کو. لیکن طلاق نہ دو کبھی بھی، کیونکہ اگر جو واقعات ہمارے پاس آتے ہیں اگر وہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے، آپ خون کے آنسو رونا شروع کر دو گے. غصے میں جب بھی کسی نے طلاق دی ہے اس کو بعد میں افسوس ہوا ہے کہ میں نے غلط کیا، بہت افسوس ہوا ہے. تو اس لیے یہ جتنے لوگ بیان سن رہے ہیں، جتنے لوگ ہیں، میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، جتنے لوگ ہیں یہ سب یہ عزم کر لیں کہ غصے میں کبھی بھی یہ کام نہیں کرنا. زبان اپنی نا دانتوں کے نیچے دبا کے چبا ڈالنا، اس کا بھی علاج ہو جائے گا. آرٹیفیشل زبانیں لگ جاتی ہیں آج کل.
لیکن طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. اس کے نقصان پتہ ہے کیا کیا ہوتے ہیں؟ ایک نقصان اس کا یہ ہوتا ہے پچھتاوا ہوتا ہے آدمی کو. اس سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایمان بیچ ڈالتا ہے آدمی. جب بچوں کو رلتا ہوا دیکھتا ہے نا تو پھر اپنی مرضی کے مفتی بھی مل جاتے ہیں اس کو اور اپنی مرضی کے فتوے بھی مل جاتے ہیں اس کو. مسلک تبدیل کر دیتا ہے. اپنی خواہشات کے پیچھے مسلک کو تبدیل کر دینا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ کسی کے نزدیک بھی حلال نہیں ہے. اور اس سے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے اس بات کا خطرہ ہے کہ موت سے پہلے آپ سے اللہ ایمان کی نعمت کو چھین لے, کیونکہ آپ نے دین کو تماشا اور مذاق بنایا. تو ادھر ادھر کے فتوے لانا شروع کر دو گے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ طلاقیں دے کے جب پچھتاوا ہوتا ہے, ایسے واقعات بھی بہت ہیں, جب ان کو کہیں گنجائش نظر نہیں آتی, سب علماء سے رابطہ کیا, سب کہہ رہے ہیں ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی, تو وہ نتیجہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم ایسے اسلام کو ہی نہیں مانتے, ایمان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کہتے ہیں میں مانتا ہی نہیں اسلام کو. کافر ہو کے مرے ہیں بہت سارے لوگ. تو اب ایسے لوگوں کو کہ ایمان کو بچانے کے لیے مسئلہ تو تبدیل نہیں کیا جائے گا نا. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. ایسے لوگوں کے ایمان سے بچانے کے لیے مسئلہ تبدیل نہیں ہوگا. ہوتا ہے کافر ہو جائے کافر. لوگ کہتے ہیں اتنی چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو یہ چھوٹی سی غلطی ہے نہیں, چھوٹی سی غلطی ہے نہیں, یہ بہت بڑی غلطی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جذبات میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, گولی بھی چل سکتی ہے جذبات میں. جب گولی چلتی ہے تو بندہ مرتا ہے کہ نہیں مرتا سامنے والا؟ کسی نے ایک آدمی کے ہاتھ میں بندوق تھی, بہت شدید غصے میں ہلکا سا ٹریگر دبا دیا اس نے. طلاق میں تو پھر بھی 3 دفعہ بولنا پڑتا ہے نا. اس نے کیا کیا؟ ہلکا سا ٹھیک کر دیا, بس یوں کر کے ہلکا سا کھینچ دیا اور سامنے والے کے سر میں لگ گئی. لٹکا چھوڑ دیں گے لوگ اس کو؟ کچھ کھا کے بیٹھا کریں جب میرے بیان میں آئے کریں نا, تھوڑا سا توجہ کے ساتھ. تو بتاؤ چھوڑ دیں گے لوگ اس کو؟ نہیں چھوڑیں گے بھائی. کیا کہ ہلکا سا یوں ہی تو کیا ہے, زبان سے طلاق تو نکلی ہے. تو بھائی ایک چیز کا یہ دیکھا جاتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے, ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اس طرح سے دے دیں گے تو یوں ہو جائے, اتنا بڑا مسئلہ یہ اسلام کا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو جہالت شریعت میں عذر نہیں ہے. آپ بندوق ہاتھ میں لے لی, آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ غلیل کا کام کرے گی یا اس میں سے پانی نکلے گا اور یا اس میں سے گولی نکلے گی. آپ نے اس سامنے والے کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا, اب دماغ میں سے گولی آر پار ہو گئی. آپ کہہ رہے ارے اچھا میں تو سمجھا یہ پلاسٹک کی تھی, اچھا میں تو سمجھا کہ اس میں سے پانی نکلے گا, میں تو سمجھا اس میں گولی تھی ہی نہیں. تو کیوں سمجھے آپ؟ جب آپ کو پتا نہیں تھا کہ اس کا کیا فنکشن ہے, اس کا کیا کام ہے, آپ کسی سے پوچھ لیتے نا, پوچھ لیتے. تو آپ کو شادی کرنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ اس نکاح کو ختم کرنے کا اسلام میں کیا طریقہ ہے, یہ کیسے ختم ہوتا ہے. تو میرے پاس بھی ایسے کیسز آتے ہیں, لوگ پھر لڑتے ہیں, یہ تو کیا ہوا, میں کہا یہ تو یہی ہو گیا, میرے باپ کا دین نہیں ہے معذرت کے ساتھ, میں تو چھوڑ دو دین کو. کس نے کہا ہے بھائی؟ جہنم میں اتنے سارے لوگ جائیں گے تو ایک آپ بھی ہو گئے تو کیا جا رہا ہے اس میں, کیا خیال ہے؟ جب اتنے سارے کافر جہنم میں جا رہے ہیں تو ایک اور چلا گیا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کسی کو جہنم سے بچانے کے لیے مذہب کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہاں ایک اور علمی نقطے کی بات سن لیں. مصلحت, حکمت کسے کہتے ہیں؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کے سامنے بیان کرنا مناسب نہیں ہے, حکمت کے خلاف ہوتی ہیں. شریعت کا ہر مسئلہ ہر آدمی کو بتانے کا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ جسے کہتے ہیں نا مینٹل اپروچ, لوگوں کی مینٹل اپروچ سے اوپر کی باتیں ہوتی ہیں وہ. تو عالم کو اس کی تو اجازت ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ظاہر کرنا حکمت کے خلاف ہے تو وہ اس کو نہ بتائے جس سے فساد پھیلتا ہو, لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ حکمت اور مصلحت میں غلط بتا دے, چپ رہے بس وہ بیٹھ کر. اس کی مثال, آپ گئے کسی ایسی مسجد میں جس کے امام کا عقیدہ شرکیہ ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, امام کا عقیدہ کیا ہے؟ شرکیہ.
وہ اللہ کے نبی سے مرادیں مانگتا ہے, وہ اللہ کے نبی کو جو ہے نا دعائیں بھی مانگ, وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مدد, یا غوث آدم مدد. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں, وہ کہتا ہے اللہ کے نبی مشکل کشا ہیں. اب بعض علماء کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے, کیوں؟ تاکہ امت کو جوڑا جائے. نہ 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 نہ, امت کو جوڑنے میں مسئلے کو تبدیل کر دینا, یعنی امت کو جوڑنے میں آپ شریعت کو توڑ دیں, یہ جائز نہیں ہے. نماز توحید پرست کے پیچھے ہوتی ہے, مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب بعض لوگ کہتے ہیں اس سے تو فساد ہوتا ہے, آپ نہیں پڑھیں گے 1.5 انچ کی تو لوگ مذاق اڑائیں گے, مولویوں کے 2 فرقے بنے ہوئے ہیں, کوئی کہتا ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی, کوئی کہتا ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی. یہ جدید طبقہ جو ہے پھر دیکھو مذاق اڑاتا ہے کہ یہ ان کے پیچھے نہیں پڑتے, وہ ان کے پیچھے نہیں پڑتے, یہ سب ایک دوسرے, ہم کہاں جائیں. اڑانے دو مذاق, اس کو مذاق اڑانے کا قیامت کے دن اللہ خود ہی جواب دے دیں گے, سمجھ رہے نا. لیکن دین کو بدنامی سے بچانے کے لیے شریعت کا مسئلہ تبدیل, بولو نا بھائی, نہیں ہو سکتا. یہ بڑی مسئلہ ہے, مسئلہ ہی تبدیل کر دی. بعض لوگ کے جاتے ہیں ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, وہ نہیں ہوتی ایسے نماز. البتہ خاموشی اختیار کرنا جائز ہے. آپ گئے کسی ایسی مسجد میں جو یا رسول اللہ مدد بھی کہتے ہیں, غوث آدم مدد بھی, نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. اب آپ وہاں گئے اور ان کے سارے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں. اب کوئی بندہ آیا مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے کہ ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, یہ جو حضرت جی بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے پتا ہے وہ حضرت جی شرک کرتے ہیں, تو مجھے اس کی اجازت ہے کہ مجھے پتا اگر میں نے کہہ دیا نا نہیں ہوتی تو میری نماز جنازہ پھر یہی پڑھائیں گے تھوڑی دیر کے بعد. وہ اتنا ماریں گے, بولیں گے ہم کیا سمجھتا ہے بھائی تو. تو ایسے موقع پر عالم مفتی کے لیے جائز ہے کہ ٹوپی کرا دے, گول کر دے بات کو, خاموشی اختیار کرے. اور یہ فرض ہے ایسے موقع پہ. نہیں انل منکر کی جہاں استطاعت نہ ہو وہاں نہیں انل منکر کرنا درست نہیں ہے, اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. یہ کوئی بزدلی نہیں ہے, خام خام ایسی جو ہے نا وہ چنگاری چھوڑ کر آ جاؤ ہر مسجد میں جا کے, اس کے پیچھے بھی نہیں ہوتی, اس کے پیچھے بھی نہیں ہوتی. تم سے کون پوچھ رہا ہے بھائی کس کے پیچھے ہوتی ہے. اب وہاں پر آپ کیا کریں, گول کرتے بات کو, بولیں بھائی اور بھی مسائل ہیں یار, کوئی اور ٹوپی کو کرا دیں اس کو. پھر بولیں کہ بھائی اس کے پیچھے اگر یہ توحید پرست ہے تو کیوں نہیں ہوتی بھائی اس کے پیچھے نماز. اگر لگا دیں چپکے سے, اگر بہت آہستہ سے بول دیں, آپ اس کو سنائی نہ دیں, بھائی اگر یہ توحید پرست ہے, اگر یہ اللہ کے رسول کا عاشق ہے, سچا عاشق, تو کیوں نہیں ہوگی اس کے پیچھے. اور سچے عاشق کی نیت دل میں یہ کر لیں کہ سچا وہی ہوتا ہے جو توحید پرست ہوتا ہے. تو وہ کہے گا ہاں میں تو ہوں نا سچا عاشق. بھائی اب آپ ہیں, ہوں گے جب آپ کہہ رہے ہیں, ہمیں کیا پتا, دیکھنے میں تو نہیں لگ رہے لیکن یہ کہ ہوں گے. تو وہ آپ اس طرح سے گول مول کر دیں. یہ پوچھنے والے کی غلطی ہے کہ وہ ایسے موقع پہ آپ سے کیوں پوچھ رہا ہے. یہ چیزیں سیکھ لیں, ان پر عمل کریں. ہر جگہ ہر بات بیان کرنے کی نہیں ہوتی. اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کبھی ایسی مسجد میں چلا جاتا ہوں جہاں مجھے, دیکھو ہر ایک کو مشرک سمجھنا جائز نہیں ہے. جو میلاد کر رہا ہے یا جو تیجے 40واں کر رہا ہے یا غوث اعظم کی نظر و نیاز کر رہا ہے, وہ ہر ایک مشرک نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. بدعت میں اور شرک میں فرق ہے. لیکن بعض مشرک ہوتے ہیں وہ بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں کہ نبی عالم الغیب ہیں, نبی کو ہر چیز کا علم ہے, نبی مشکل کشا ہیں, صاف لفظوں میں, کوئی تعویل بھی نہیں کرتے. بعض لوگ تعویل کرتے ہیں, ان کو کافر نہیں کہہ سکتے آپ, لیکن بعض بالکل تعویل نہیں کرتے, اس پہ مناظرے کرتے ہیں کہ عالم الغیب ہیں, بشر نہیں ہیں, انسان نہیں تھے, نور تھے. اور نور کا بھی مطلب جس نور سے اللہ نے فرشتوں کو بنایا اسی نور سے نبی کو بنایا. ایک تو نور ہوتا ہے نا ہدایت کا نور, وہ نہیں کہہ رہے بالکل نور. تو یہ تو بالکل کفری عقائد ہے نا, تواتر کے جو اسلام کے بیسک عقائد کے خلاف ہے یہ چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے, بشر تھے, آدم علیہ السلام کی اولاد میں تھے, مٹی سے بنے تھے. آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا, تو نبی جو آپ کی اولاد میں تھے وہ مٹی سے نہیں ہوں گے کیا؟ پھر نبی کی جو اولاد ہے جن کو سید کہا جاتا ہے وہ بھی مٹی کے بنے ہوئے ہیں. تو یہ درمیان میں جو ہے وہ یہ چینجنگ کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ تو بالکل اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف ہیں یہ چیزیں. تو ایسی کسی مسجد میں اگر میں چلا جاؤں, آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بھی یہ تدبیر اختیار کر سکتے ہیں. ایسی کسی مسجد میں اگر میں چلا جاؤں اور جماعت کا وقت ہو تو اب آپ اپنی الگ پڑھو گے تو وہی ہے کہ آپ کا اگلے تھوڑی دیر کے بعد پٹو گے, سیدھی سی بات, بغیر کسی لگلی, اور اچھا بھی نہیں لگے گا. تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنی نیت سے صف میں کھڑے ہو جاؤ,
نیت یہ کرو کہ میں انفرادی نماز پڑھ رہا ہوں، جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا. یہ خاص طور پہ تبلیغ والوں کے لیے خصوصی پیشکش، کیونکہ تبلیغی جماعتیں مختلف علاقوں میں جاتی ہیں، وہ بیچاری پھنس جاتی ہیں. اگر وہ اپنی الگ نماز پڑھائیں تو ان کو کوئی گشت کرنے دے گا وہاں پہ؟ تو ان کے لیے خصوصی پیشکش ہے یہ کہ یہ مسئلہ وہ ان کو بہت فائدہ ہوا اس مسئلے سے، خوب سمجھ لیں. تو کرنا کیا ہے، اپنی نیت سے صف میں کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں، دل میں نیت کریں کہ میں امام کی اقتدا نہیں کر رہا. اگر کسی امام کے بارے میں پتہ، خام ہمیں وہمی نہ بنے کسی کے، ہر ایک کو کافر مشرک قرار دیں. میں نے بتایا کہ جو صرف تیجے 40 میں کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، عید میلاد النبی منانے سے کافر نہیں ہوتا انسان. تو بالکل جو خطرناک قسم کے عقیدے ہیں نا، جو دو ٹوک جس میں، اور بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے. احتیاط بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، نماز میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دینا لازم ہے. تو اب آپ نے کیا کیا، آپ کھڑے ہو جائیں صف میں اللہ اکبر کہہ کے، سبحان ثنا پڑھیں آپ، امام جو پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دیں. اس کے بعد آپ نے پڑھی سورہ فاتحہ، اس کے بعد آپ سورت پڑھنا شروع کر دیں. ایک سورت ختم ہوئی، دیکھیں امام نے رکوع کیا نہیں کیا تو اگلی شروع کر دیں. کیا خیال ہے؟ الم ترا پڑھنی شروع کر دی آپ نے، امام نے رکوع کیا نہیں کیا تو لیلاف قریش بھی پڑھ لیں. پھر دیکھیں نہیں ہوا تو کوئی مختصر پڑھ لیں، ارایت الذی پڑھ لیں یا انا اعطیناک پڑھ لیں، یا اسی سورت کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ. الم ترا کو 2 دفعہ پڑھ لیں، قل ہو اللہ کو 10 دفعہ پڑھ لیں آپ. لیکن قل ہو اللہ یا کوئی سورت پڑھ کے خاموش نہیں کھڑے رہنا، کیونکہ اگر خاموش کھڑے ہوئے تو رکوع میں تاخیر ہوگی، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اور یہ جان کر تاخیر ہے تو سجدہ سہو نہیں ہوگا بلکہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. تو تلاوت کرتے رہنا کنٹینیو، چاہے ایک ہی سورت کو 10 دفعہ پڑھ لیں یا اگلی سورت پڑھ لیں یا جو سورت سمجھ میں آ رہی ہے پڑھ لیں. جیسے ہی امام نے رکوع کیا تو اگر سورت تھوڑی سی رہ گئی ہے جلدی سے کمپلیٹ کر لیں، اگر زیادہ رہ گئی ہے تو آیت پہ مکمل کر کے رکوع میں چلے جائیں. رکوع میں آپ سبحان ربی العظیم جتنی دیر پڑھتے رہیں. امام نے جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو آپ کا سبحان ربی العظیم کیا ہو گیا، ختم. آپ نے صرف ربنا لک الحمد نہیں کہنا، کیونکہ آپ اخپل طریقے سے نماز پڑھ رہے ہو، اخپل طریقے سے. تو آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہونا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے، ربنا لک الحمد. اگر امام بہت نیک ہے اور بہت لمبی قوما جا رہا ہے تو ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی یہ پڑھ لیں، یا ربنا لک الحمد کہتے رہیں بار بار، 10 دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. امام جب سجدے میں جائے تو آپ سجدے میں چلے گئے. ہر دفعہ یہ نیت ضروری نہیں ہے کہ میں اپنا سجدہ کر رہا ہوں، امام والا نہیں کر رہا، یہ ضروری نہیں ہے. بس شروع میں نیت کر لی وہ کافی ہے. پھر اگر آپ کو وہم بھی ہو گیا نا میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب بعض وہمی ہوتے ہیں میں اپنا والا کر رہا ہوں امام والا نہیں کر رہا، میں اپنا والا جو ہے نا یوں کر کے اٹھ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے جا رہا ہوں، وہ پھر وہمی ہو جاتے ہیں. بس شروع میں نیت کر لی نا، بس اب اپنی ہوگی. تو سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی پڑھتے رہے، امام جب بیٹھا تو آپ بھی بیٹھ جائیں. کیا خیال ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ پھر وہ جب سجدے میں گیا آپ بھی چلے جائیں. دوسری رکعت کے لیے جب امام کھڑا ہو تو آپ بھی کھڑے ہو جائیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اسی طرح سورتیں پڑھتے چلے جائیں. اگر امام کی سپیڈ زیادہ ہے، آپ کی سورہ فاتحہ ختم نہیں ہوئی کہ امام کی ختم ہو کے وہ رکوع میں چلا گیا، تو آپ نے سورہ فاتحہ کو جلدی سے کمپلیٹ کر کے کوئی چھوٹی سی سورت پڑھنی ہے جلدی سے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، امام کی سپیڈ اکثر آہستہ ہی ہوتی ہے. اب 2 رکعت کے بعد کیا ہوگا کہ جب آپ اتحیات سے فارغ ہوں گے تو اتحیات کے بعد تیسری رکعت کے لیے فوراً کھڑے ہونا واجب ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے، فوراً. تو آپ کی اتحیات امام کی اتحیات کے بعد ختم ہونی چاہیے، کیونکہ اگر پہلے ختم ہو گئی تو اتحیات کو ریپیٹ کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اتحیات پڑھنے کے بعد توقف کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ کی اتحیات امام کی اتحیات سے لیٹ ہونی چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ خشوع و خضوع کے ساتھ اتحیات پڑھیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، ایسے ترتیب سے اشہد ان لا الہ، کھو جائیں کلمے کی آغوش میں، مزہ بھی آئے گا آپ کو. اگر آپ نے دیکھا کہ امام کی اتحیات وہ کھڑا ہو گیا تو پھر آپ اپنے پرانے سٹائل پہ دوبارہ آ جائیں. ٹھیک ہے نا، پرانے سٹائل پہ آ جائیں دوبارہ.
کیونکہ اتحیات کمپلیٹ کیے بغیر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو آپ کھڑے ہو جائیں. تیسری رکعت میں بڑی آسانی ہے. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کچھ بھی پڑھنا لازم نہیں ہے. سورہ فاتحہ پڑھ لیں اچھا ہے، خاموش کھڑے رہیں تو بھی جائز ہے، تسبیحات پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے. فاتحہ اگر پڑھی ادھوری ہو گئی اور رکوع کر لیا تو بھی جائز ہے. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعتیں خالی ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو فاتحہ پڑھنا اس میں افضل ہے، سنت ہے. ایک میں نے مسئلہ بتایا تو ایک اہل حدیث نے مجھ پہ اعتراض کیا کہ حدیث میں تو آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. تو میں نے کہا حدیث میں آتا ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ نہیں کہا کہ فاتحہ کے بغیر رکعت ہی نہیں ہوتی. تو فاتحہ تو ہو گئی نا نماز میں، 2 رکعتوں میں جب فاتحہ پڑھ لی ہے تو نماز کے اندر فاتحہ تو ہو گئی نا. اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت انما هو الدعاء والتسبیح، وہ تو دعا اور تسبیح ہے. عبداللہ بن مسعود یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، لیکن افضل ہے کہ اس میں فاتحہ پڑھی جائے. تو تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی آسانی ہوگی آپ کو. اور آخری قعدہ میں آپ اتحیات پڑھ کے دعا پڑھنا شروع کر دیں، درود شریف پڑھیں، اس کے بعد دعا. جب تک امام سلام نہیں پھیرتا آپ دعا پڑھتے رہیں. درود شریف پڑھ رہے تھے، اس دوران امام نے سلام پھیر دیا تو آپ درود شریف کو بھی جلدی سے کمپلیٹ بھی کر سکتے ہیں، ادھورا بھی چھوڑ سکتے ہیں. اتحیات پڑھنا واجب ہے، وہ واجب آپ کا ادا ہو گیا، اور اس میں اتنا ٹائم امام آخری قعدے میں دے دیتا ہے کہ آپ کو اتحیات آپ آسانی سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ نے اتحیات اس میں آرام سے پڑھ لی، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں. اگر آپ کے درود شریف ختم ہونے سے پہلے امام نے سلام پھیر دیا تو آپ سلام پھیر دیں، ورنہ بہتر ہے اس کو کمپلیٹ کریں. اس کے بعد دعا پڑھنا شروع کر دیں. دعا بھی سنت ہے، واجب نہیں ہے. درود شریف بھی سنت ہے، واجب نہیں ہے. دعا آپ پڑھیں تو آپ کی دعا کمپلیٹ ہونے سے پہلے امام نے سلام پھیر دیا، آپ بھی پھیر دیں. آپ کی دعا کمپلیٹ ہو گئی، امام پھر بھی سلام نہیں پھیرا تو دوبارہ وہی دعا پڑھ لیں. ربنا آتینا پڑھ لیں، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھ لیں، لیکن عربی میں پڑھیں. جوش جذبے میں آ کے ایسا نہ ہو انگلش میں شروع کر دیں یا پشتو میں شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا؟ نماز میں عربی دعائیں ہوتی ہیں تو وہ پڑھ لیں. تو سلام پھیرے گا امام، جب سلام پھیرے گا آپ بھی پھیر لیں، جب وہ سلام پھیرے گا پھر آپ بھی. وہ اتنے سلو موشن میں سلام پھیرتے ہیں عام طور پہ امام حضرات، تو آپ کا اگر پہلے بھی سلام ختم ہو گیا، آپ تو ویسے ہی اخبل طریقے سے پڑھ رہے ہیں نا، تو ایسا لگے گا کہ آپ نے زیادہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھی ہے امام کے پیچھے. تو یہ بھی حکمت اور مصلحت ہے کہ انفرادی ہو گئی اور فتنے اور فساد سے بھی حفاظت ہو گئی، تو یہ بھی جائز ہے. لیکن مسئلہ تبدیل نہیں ہو سکتا. مشرک جو خالص مشرک ہو اس کے پیچھے نماز کی اجازت نہیں ہے جوڑ پیدا کرنے کے لیے. لوگ کیا کہیں گے، امت کو جوڑنا ہے ہم نے، امت میں توڑ پیدا نہ ہو. جوڑنے کا یہ طریقہ کہ شرعی مسائل میں تحریف ہو جائے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، امام قراءت کر رہا ہے اور آپ تکبیر اولا، تو آپ اپنی تکبیر کہہ کے ہاں اپنی پڑھنے، وہ تو اپنی پڑھنی ہے آپ نے. لیکن یہ جب ہوگا جب شروع سے شامل ہوں. اگر درمیان میں شامل ہوئے تو پٹیں گے، پھر آپ پٹیں گے ٹھیک ہے نا، کیونکہ پھر آپ اپنی نماز کو ایڈجسٹ نہیں کر سکیں گے اس کے ساتھ. تو پھر آپ وضو بہت خشوع و خضوع سے کریں، پوری جماعت نکل جائے. استنجا تو ہر مسلمان خشوع و خضوع سے کرتا ہے، نمازی بھائی خاص طور پہ 1 گھنٹہ بیت الخلاء میں بیٹھے رہتے، تو وہ آپ لیٹرین کے باہر کھڑے ہو جائیں ویسے ہی اللہ کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے تو بہت سارے طریقے ہیں، لیکن جوڑ پیدا کرنے کے لیے میرے بھائی شریعت کا مسئلہ تبدیل نہیں ہوتا. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو غیر اللہ کے نام پہ ایک جانور ذبح ہوا نا قبر پہ غیر اللہ کے نام پہ. تو انہوں نے مجھے کہا، تو میں نے ان کو، وہ صاحب کوئی یہ نہیں کہ تبلیغ جماعت والوں نے ان کو ایسا کہا تھا، وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں، بزرگ سے مشورہ لیتے تو اکابر تو منع کریں گے ان کو اس چیز سے. کہتے ہیں میں نے وہ کھا لیا کیونکہ مجھے پتا تھا اگر میں نہیں کھاتا تو وہ میری بات غور سے نہیں سنتے. تو یہ گناہ کبیرہ ہے. آپ کسی کی دلجوئی کے لیے حرام نہیں کھا سکتے. غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح ہوا ہو اور آپ سامنے والے کو کسی بھی نیت سے، تبلیغ کی نیت سے یا اس کو دین کے قریب کرنے سے آپ اس کے ساتھ وہ حرام کھا لیں، یہ کیسے اجازت ہے؟ اس کی تو بالکل اجازت نہیں. کسی شرابی کو شراب سے روکنے کے لیے کیا اس کی اجازت ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ تھوڑا سا پی لیں؟ اجازت ہے اس کی کہ یار تھوڑا پہلے پیوں گا تاکہ اس کی کلوز ہو جاؤں گا، تھوڑا سا قریب ہو جاؤں گا، پھر پینے پلانے کا معمول ہوگا تو میں تو چھوڑ دوں گا، اس سے بھی آہستہ آہستہ. ایسا نہیں ہوتا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. البتہ
البتہ بعض گناہ ایسے ہیں جو دیکھنے میں گناہ لگتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں، وہ حکمت اور مصلحت میں جائز ہیں. نہیں آ رہی بات؟ جیسے مکس گیدرنگ، مرد اور عورتوں کا مخلوط اجتماع، یہ گناہ ہے، اس میں شرکت جائز نہیں، شادی بیاہ میں خاص جو ہوتا ہے نا آج کل. لیکن اگر کوئی اس میں شرکت کر رہا ہے بیان کرنے کی نیت سے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس پہ رد کروں گا تاکہ لوگ یہ چیز چھوڑ دیں، سمجھ رہے ہو بات کو، تو یہ جائز ہے. اس لیے کہ مکس گیدرنگ میں شرکت بذات خود گناہ نہیں ہے، وہ گناہ اس لیے ہے کہ وہ گناہ میں کیا ہے، ان کے اس گناہ پر رضامندی کا اظہار ہے کہ آپ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میں اس طریقے سے ان پہ رد کروں گا کہ یہ آہستہ آہستہ یہ چیز چھوڑ دیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ چھوڑنے کے لیے جا رہے ہو، ان کے ساتھ گناہ میں شرکت کرنے کے لیے نہیں جا رہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب جو ہے نا الیکٹرانک میڈیا بہت زیادہ فاسٹ ہو گیا ہے. بعض علماء بیان کرتے ہیں بد نظری کے خلاف اور کہ عورتوں سے اختلاط جائز نہیں ہے، پھر لوگ کسی دوسرے عالم کو دیکھ لیتے ہیں کسی خاتون کے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو فوراً ایک جیسے مولانا طاری جمیل صاحب کے ساتھ ہوا. حضرت مولانا طاری جمیل صاحب کہیں عمران خان کے گھر گئے وہ بیٹھے ہوئے، تو وہ لیڈیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک تماشا کھڑا کر دیا تھا لوگوں نے. تو یاد رکھو یہاں پر پردہ کس پہ فرض ہے؟ عورت پہ فرض ہے. اگر کوئی عورت مرد کی محفل میں آ کے بیٹھتی ہے تو مرد پر لازم نہیں ہے بھاگے وہاں سے. البتہ علماء کو اس مجلس سے اٹھنے کا اس لیے حکم دیا جاتا ہے تاکہ لوگ علماء کے عمل کو دیکھ کر عورتیں جری نہ ہو جائیں کہ دیکھو یہ ہمیں پردے کا نہیں کہتے، تو اس کا مطلب سب کے سامنے بے پردہ ہو کے جا سکتے ہم. لیکن اگر کوئی عالم کسی عورت کی اس برائی کو برداشت کر رہا ہے کہ اس کو آرام آرام سے وہ بعد میں سمجھائے گا، کیونکہ وہ تو ان سے پوچھے بغیر پہلے سے ہی بے پردہ ہے نا، وہ ان کے مشورے سے تھوڑی ہوئی ہے. ایسی حکمت اور مصلحت اس کی، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو بیانات ہوتے ہیں اس میں خواتین بھی ہوتی ہیں اور مرد بھی ہوتے ہیں، اس پہ آپ یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ مرد اور عورتیں ایسے بیٹھے ہوئے اور ان میں بیان کر رہے ہیں. تو بھائی وہ بیان کر رہا ہے تاکہ عورتیں بھی اسلام قبول کریں، مرد بھی دیندار ہیں، تو وہ خود ہی ان کو پھر وہ علماء سے پوچھیں گے کہ عورت کے لیے اس طرح بیٹھنا جائز ہے یا نہیں ہے. یہ پھر وہ مصلحت ہے جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ اب یہ علماء بعض لوگ اس میں کیا کرتے ہیں، پھر علماء کی جو دعوت اور تبلیغ کا جو دائرہ ہے نا وہ بہت محدود ہو جاتا ہے. اب کوئی عالم نہ کسی یونیورسٹی میں جا کے بیان کر سکتا ہے، کیونکہ یونیورسٹیوں کا ماحول مخلوط ہے، وہاں لڑکے بھی ہوتی ہیں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں. نتیجہ کیا نکل رہا ہے، علماء جان ہی رہے کہ سامنے جوان لڑکیاں بیٹھی ہیں، لوگ کیا بولیں گے، اور وہ لڑکیاں الگ، وہ یونیورسٹی والے ان کے لیے الگ انتظام کرنے کے لیے تیار نہیں. اصل تو یہ کہ الگ انتظام کریں پردے میں، لیکن وہ تیار نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے، گمراہ لوگ جا جا کے لیکچر دے رہے ہیں. کوئی منکر حدیث ہے، کوئی قادیانی ہے، کوئی روافض ہے، وہ جا جا کے کیا کر رہے ہیں، ان کے ایمان اور عقائد کو خراب کر رہے ہیں. تو میدان آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور آپ اسی میں بیٹھے ہو کہ میری کسی خاتون پہ نظر پڑ گئی تو میرے تقوی کا کیا بنے گا. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. میرا ایک یونیورسٹی میں بیان رکھوایا گیا، لڑکے لڑکیاں مکس ماحول جیسا ہوتا ہے، میں نے منع کر دیا جانے سے. اسی وجہ سے میں نے کہا میں اس کو جائز تو سمجھتا ہوں، میں وہاں جا کے بیان کروں، لیکن میری قوم مجھے چھوڑے گی نہیں. نہیں آ رہی بات؟ میں نے کہا ایک کلپ آ جائے گا میرے خلاف اور میں ساری زندگی اس کی صفائیاں بیان کرتا پھروں گا. میں نے کہا یہ کام میں نہیں کر سکتا. حالانکہ اگر میں کر لیتا تو بہت امید تھی کہ اس کا فائدہ ہوتا، لیکن اب تک میں نے نہیں کیا. اسی وجہ سے مجھے بلایا بھی گیا بعض دفعہ کہ آپ، میں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں جا رہا. قوم نہیں چھوڑے گی، قوم دنیا چھوڑ دے گی مگر مجھ پر بھی اعتراض نہیں چھوڑے گی. نہیں مولانا ایڈوانس ہو گئے، بہت جدید ہو گئے. بھائی ہم لڑکیاں دیکھنے تھوڑی جا رہے ہیں، اللہ کے بندو. لڑکیاں دیکھنا کوئی کون سا مشکل کام ہے آج کل؟ کہیں بھی چلے جاؤ، بھیس بدل کے بیٹھ جاؤ، لڑکیاں ہی لڑکیاں. طارق روڈ پہ چلے جاؤ، کیوں جائے کیوں؟ ہمارے اپنے گھر میں اللہ کا شکر ہے، ہماری اللہ کا ہول سیل کے حساب سے اللہ نے ہمیں بیویاں دی ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اور پھر ہم تو نکاح کے خواہش مند ہیں. تو اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے شیطان غالب بھی آ گیا، کوئی دیکھنے کے لیے کوئی جائے، تو پھر یونیورسٹی میں کیوں جائے گا وہ سب کے سامنے پگڑی پہن کے؟ اس کے تو گناہ کے تو اور بہت سارے طریقے ہیں. آج گناہ کوئی مشکل تھوڑی ہے کسی کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے گناہ آسان ہے. تو لیکن یہ ہماری قوم میں جو ہے نا، خاص طور پہ جو دیندار طبقہ ہے، معذرت کے ساتھ دنیا دار لوگ، وہ تو مانتے ہیں کہ حضرت آنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے تاکہ یہ ماحول میں کچھ تو کمی ہو.
میں نے ایک صاحب کو دیکھا, وہ عالم نہیں ہے لیکن علماء سے جڑے ہوئے ہیں, دیندار ہیں ماشاءاللہ, داڑھی ہے, لباس ان کا شریعت کے مطابق ہے. میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, انہوں نے کیا کیا, مکس گیدرنگ میں بیان کیا. بیان بھی ان کا دین پہ نہیں تھا, کوئی لیکچر دے رہے تھے, وہ لڑکے بھی تھے لڑکیاں بھی تھے, وہ ان سے پوچھ کے تھوڑی بیٹھے, وہ تو اپنا ان کا ماحول ہی ایسا ہے. وہ گئے, انہوں نے کہا میں جاؤں گا بات کروں گا, اور انہوں نے لیکچر دیا, ان کو پڑھایا. اسی لیکچر کے درمیان میں تھوڑی تھوڑی دین کی ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے. 3 سے 4 دن گزرے ہیں کہ وہ جو خواتین بیٹھی تھی ان کے سروں پہ دوپٹے آ گئے, ان کا لباس پورا ہو گیا لاشعوری طور پر. تو ٹیچر کا اثر پڑتا ہے, ٹیچر کا اثر پڑتا ہے. اگر آپ جاؤ گے ہی نہیں یونیورسٹی میں, بات ہی نہیں کرو گے, بولے نہیں پہلے یہ شرعی پردہ کریں گی تو میں بات کروں گا, تو جب کر لیں گی تو پھر ان کو آپ کے بیان سننے کی ضرورت کیا ہے, اتنی نیک بن گئی تو کیا کریں. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو باقی کہاں سمجھ میں آئے. جب وہ اتنی نیک بن ہی گئی ہیں کہ پردہ بھی کر لیا اور الگ ماحول بھی ہو گیا ان کا الگ, جیسے مجھ سے لوگ کہتے ہیں نا کہ خواتین کا مسجدوں میں آنا اس زمانے میں جائز نہیں ہے, فتنہ ہوگا, تو میں کہتا ہوں بھائی پہلے زمانے میں خواتین دیندار تھیں, گھروں کے اندر وہ رہتی تھی, ان کو پورا دین ملتا تھا, وہ مسجد آنا چاہتی تھی, اتنا جذبہ تھا ان کے اندر, لیکن ان کو روک دیا کہ بھائی تم گھر کے اندر ہی عبادت کرو تاکہ فتنہ نہ ہو. اب اگر آپ خواتین کو مسجدوں میں آنے کی اجازت دیں تو آئیں گی نہیں. 4-5 محلے کی 2-4 بڈی بڈی خواتین آ جائیں گی, باقی نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے نا. اب وہ زمانہ گیا, پہلے روکا تھا, اب روکنے کا عمل ہی وجود میں نہیں آ رہا. اب تو اتنا دین سے دور ہو گئی ہیں کہ اگر آپ ان کو کہہ دو نا مسجد میں نماز پڑھنے آ جائیں, 2-4 محلے کی بوڑھی بوڑھیاں آئیں گی, یہ 2-4 ان کے ساتھ کوئی سہروزہ کسی کا لگا ہوا, وہ آ جائیں گی. آپ کہو گے پابندی کس پہ لگاؤں, کوئی آ ہی نہیں رہا. تو بالکل ماحول تبدیل ہو چکا ہے, اب وہ زمانہ نہیں ہے. آپ کو زمانے کے حساب سے احکام کو تبدیل کرنا پڑے گا جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر وہ, میں نے کہا اتنی نیک ہوتی کہ وہ پردہ اور ساری چیزیں, تو پھر ان میں تو ان کو تو پھر کسی خانقاہ بھیج دیتے نا کہ اب تو سلوک کے منازل طے کرنے کا وقت آ گیا ان کے, گناہ تو سارے چھوٹ گئے, اب یہ کہ ولی اللہ بننے کی پوزیشن میں آ گئی پھر وہاں. تو یہ عجیب سی بات ہے. تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا براڈ مائنڈ بن جاؤ اللہ کے بندو, خاص طور پہ داڑھی والوں سے میں خطاب کر رہا ہوں, اللہ کا واسطہ زمانے کے حساب سے تھوڑا سا اپنے آپ کو تبدیل کر لو. حضرت مولانا طاری جمیل صاحب نے ایک فنکارہ کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ میں نے اس کو اپنی بیٹی بنا لیا ہے. اس پہ اتنے نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت کو اتنے بڑے عالم نے اپنی بیٹی کیسے کہہ دیا, یہ تو یوں ہے, یہ تو اسلام کے خلاف. تو اللہ کے بندو, عورتیں جو ہے نا, جو اس طرح کی جو عورتیں ہیں, میں نے کہا خدا کی قسم یہ مولانا طاری جمیل صاحب کا ظرف ہے کہ اتنے پرہیزگار ہو کر ایک فاحشہ عورت کو دین کے قریب لانے کے لیے اپنی بیٹی کہہ دیا. میں نے کہا میں اتنا متقی نہیں ہوں لیکن میرے اندر اتنا ظرف نہیں ہے. تو اس ظرف کی قدر کرنی چاہیے نا. اس پہ کیا ہوتا ہے, کمنٹس کیا آ رہے ہیں الٹے سیدھے, اور بعض مولانا حضرات نے بھی ممبر پہ ان کے خلاف بیان کیا اسی بات, یہ فاحشہ عورت کو بیٹی بنا لی. تو بھائی بیٹی اس کو کیوں بنایا ہے, کہ وراثت دینے کے لیے بنایا ہے, اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ وہ, اور ظاہر ہے اسی کے بارے میں یہ کمنٹس کیے نا جس کے بارے میں ان کو یہ امید تھی کہ یہ دین کے قریب آ رہی ہے. جس کے بارے میں امید نہیں اس کو تھوڑی بنایا ہے. اسے تو بہت ساری فنکاری, یہ تھوڑی کہا کہ قوم کی جتنی اداکارائیں ہیں, جتنی ناچنے والی, جتنی طوائف ہیں, وہ ساری آج سے میری بیٹی ہیں, ایسا تھوڑی کہا ہے انہوں نے. کسی کے بارے میں امید ہوئی. دیکھو دین کی تبلیغ کے 2 طریقے ہیں اسلام میں, ایک تو ہے ڈنڈا اور ایک ہے محبت. اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا راستہ ہے؟ یا تو ڈنڈے سے لاؤ, ڈنڈا چلاؤ. اس ڈنڈا کون چلائے گا؟ حکومت. ڈنڈا چلانے کا اختیار اللہ نے کس کو دیا ہے؟ حکومت کو. یا اس شخص کو دیا ہے کہ باپ کو اجازت دی اپنی اولاد پہ, شوہر کو اجازت دی اپنی بیوی پہ, بشرطے کہ اختیار بھی ہو اس کو. آج کل تھوڑا یہ بھی معاملہ خراب ہے. ڈنڈے سے مراد سختی, سختی کرنے کا اختیار آپ کو اپنے ملازمین پر اور ماتحتوں پر ہے. امام ابو حنیفہ دیکھو کتنے پرہیزگار تھے مگر کتنے ذہین تھے. امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے, ان کا مسلک یہ کہ اگر کسی نے کسی گانے بجانے والے سے اس کی موسیقی کا آلات لے کے توڑ دیے, ظاہر تو بہت اچھا کام کیا نا, حدیث میں ہے نا گناہ کو مٹاؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ تو موسیقی کا آلہ وہ گناہ کا آلہ ہے یا نہیں؟ تو اس کو تو امام ابو حنیفہ کو فتویٰ دینا چاہیے تھا کہ جو دیکھے, جہاں کسی کے ہاتھ میں گٹار دیکھے توڑ دے, ثواب ملے گا.
بہت سے فقہا کا یہی مذہب ہے کہ ثواب ملے گا. امام حنیفہ کہتے ہیں نہیں, توڑا تو پیسے بھرنے پڑیں گے. بہت مشکل ہے سمجھانا. کہتے ہیں کسی گلوکار سے آپ نے گٹار لے کے, ڈھول ڈھمکا لے کے, گناہ کا آلہ اگر توڑ دیا آپ نے, تو آپ کو اس کے پیسے بھرنے پڑیں گے, کیونکہ یہ توڑنا تاڑنا یہ حکومت کو اختیار ہے, آپ کو اختیار نہیں ہے. اس سے فساد پیدا ہوگا. آپ توڑو گے, وہ بھی آپ کا سر پھوڑے گا. ٹھیک ہے نا. اور ایک فساد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دین کے قریب آنے کے بجائے دور, وہ نفرت کرے گا. میری اتنا مشکل سے میں نے بنایا تھا, تم توڑ دیا. وہ تھوڑی آئے گا, وہ کہے گا تم میرے کیا لگتے ہو بھائی, جو مجھے تو میرا ابا ہے. آج کل اصطلاح میں غیر مہذب لفظ ہے, لیکن کہ تو میرا باپ ہے کیا, کہیں گے کہ نہیں کہے گا. تو اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں حکومت پر لازم ہے کہ وہ سختی کرے, کیونکہ حکومت جب سختی کرتی ہے تو فساد کم ہوتا ہے, کیونکہ حکومت سے لڑ نہیں سکتا کوئی, لڑے گا تو اور پٹے گا. کتنے لوگ دیکھیں شرافت سے نہیں مان رہے ہوتے, پولیس آتی ہے تو ٹھیک ہے سر میں پہنچ رہا ہوں, آپ بتائیں کہاں کون سے تھانے میں پہنچنا ہے. تبھی میرے پاس جب فون آتے ہیں نا, خواتین کے بھی مردوں کے بھی پریشان ہیں, میری ساس قابو میں نہیں آ رہی, میرے سسر صاحب ظلم کر رہے ہیں, تو میں کیا کروں, میں فوراً کہتا ہوں پولیس کو بتاؤ بھائی. وہ حیران ہوتے ہیں مولوی صاحب کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ کی ساس کو کیسے قابو کروں گا, اللہ کے بندو. یہ مولوی صاحب کو بیچارے کو کیا پتا کہ آپ اپنے ساس کو کیسے قابو کریں گی. تو یہ تو پولیس کا کیس ہے, پولیس کو بتاؤ. پولیس سے ہر آدمی ڈرتا ہے. ایک دفعہ تو میں موبائل پہ اسپیکر میں نے کھولا ہوا تھا, پشاور سے کسی کا فون آیا, پشاور سے فون آیا, میرے بڑے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, میری خالہ بھی میرے بھائی بھی, خاندان کے بڑے افراد میرے سامنے بیٹھے, اسپیکر آن ہے. فون آیا, حضرت میں بڑا پریشان ہوں, میری بیوی میرے قابو میں نہیں ہے. اتنی لمبی اس بیچارے نے کتھا سنائی ہے, حضرت وہ جاتی ہے گھر تو واپس نہیں آتی, اور آتی ہے تو شرارت کرتی ہے, یہ وہ فلانا. اس کا خیال تھا مولوی صاحب اس کو عبقری رسالے کا حکم دیں گے کہ وہ رسالہ پڑھا کرو, یا یہ کہ کوئی تعویذ دیں گے یا کچھ. یہ اتنی لمبی کہانی سنائی اس نے. اب اس کا تھا کہ اب میں شروع کروں گا. جب وہ خاموش ہوا تو میں نے کہا آپ کی کہانی مکمل ہو گئی, خلاصہ یہ کہ بیوی قابو. میں نے کہا, کہہ رہے میں کیا کروں. میں نے کہا پولیس کو بتائیں. وہ جب میں نے کہا نا پولیس کو بتائیں, تو میرے بھائی صاحب جو ہنسے ہیں زور سے, بھائی یہ پولیس کا کیس ہے, یہ میرا کیس نہیں ہے. تو سختی کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ تو دو ہی طریقے ہیں, یا تو ڈنڈا چلاؤ یا محبت سے. تو مولانا طارق جمیل صاحب کسی علاقے کے گورنر ہیں, یہ ایس ایچ او ہیں, یہ ڈی ایس پی ہیں محلے کے, وہ تو بیچارے ایک مبلغ ہیں, تو وہ محبت ہی سے لوگوں کو قریب کریں گے نا. تو محبت کا تو یہ تھوڑی طریقہ ہوتا ہے کہ جو فاحشہ یا فنکارہ دین کے قریب آنا چاہ رہی ہے, آپ کہیں کہ اب آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلے تو 60 روزے رکھ, اور یہ تو شکر کر میری حکومت نہیں ہے. ٹھیک ہے, میری حکومت ہوتی ہے پہلے تیرے ڈنڈے لگاتا میں, پیٹتا کوٹتا تجھے, اس کے بعد دیکھتا کہ پھر تجھے چلنے کے لیے بھیجتا میں بطور سزا کے. تو وہ کیا کہے گی, بھائی غلطی ہو گئی مولوی صاحب, آپ کو ہم نے فون کر دیا, معذرت چاہتے ہیں. تو یہی طریقہ ہے کہ بھائی تو میری بیٹی ہے, تو میری بہن ہے, بڑی عمر کی ہوگی تو میری ماں کی طرح ہو, دین کے قریب کرنے کے لیے. تو جن لوگوں کو فکر کا جذبہ ہوتا ہے کہ یہ ہدایت پر آ جائے, وہ پھر کر لیتے ہیں سارے کام, اور جن میں جذبہ نہیں ہوتا وہ بیٹھ کے کیڑے ہی نکالتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اعتراضات ہی کرتے رہتے ہیں. تو حکمت اور مصلحت سے کام کرنے کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ میں آ گیا, لیکن ہر جگہ نہیں ہے. شریعت کا مسئلہ تبدیل نہیں ہوگا. ایک مولوی صاحب نے عجیب کام کیا, چھوڑیں واقعات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, پھر موضوع رہ جاتا ہے. تو یہ مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. تو میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں. آپ کیا کریں, ایک ہے جسم کی طہارت, جسم کی صفائی اور ستھرائی, اس سے بھی انسان کو سکون ملتا ہے. اور تزکیہ کا دوسرا مطلب جو اصل مطلب ہے وہ کیا ہے کہ اپنے باطن کو صاف ستھرا کر لینا. جب آپ اپنے باطن کو صاف ستھرا کر لیتے ہیں تو بھی آپ اس سے بھی زیادہ آپ کو سکون ملتا ہے جو نہا دھو کے آپ کو سکون ملتا ہے. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں, تزکیہ. یہ لفظ گوروں کے پاس نہیں ہے. آپ کو پتا ہے انگلش میں کچھ لفظ ایسے ہیں جو انگریزی زبان میں ہے ہی نہیں. انگلش میں غیرت کا لفظ نہیں ہے, انگلش میں طہارت کا لفظ نہیں ہے. صفائی اور طہارت دو الگ الگ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ صفائی کو کیا کہتے ہیں, یہ چیز صاف کر دو یعنی کلین کر دو, کہتے ہیں نا. صفائی کرنے والے آلے کو کلینر کہتے ہیں, نیٹ کلین صاف ستھرا. تو طہارت الگ چیز ہے اور صفائی الگ چیز ہے. صفائی کے بغیر نماز ہو جائے گی, طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوگی.
شریعت نے طہارت کا بھی حکم دیا, صفائی کا بھی حکم دیا, لیکن بتا دیا کہ طہارت کی اہمیت صفائی سے زیادہ ہے. تو انگریزی زبان میں طہارت کا لفظ ہی نہیں ہے, غیرت کا لفظ ہی نہیں ہے, اسی طرح تزکیہ کا بھی لفظ نہیں ہے جہاں تک مجھے معلومات ہے. قد افلح من تزکا, فرمایا جس نے تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. تو تزکیہ کا کیا مطلب ہے؟ اپنے اندر کے انسان کو آپ پاک صاف کر لیں. وہ اندر کا انسان کیسے پاک صاف ہوگا؟ سب سے پہلی بات کہ آپ اپنے رب سے محبت کرو. رب سے محبت نہ کرنے سے آپ کا دل میلا ہوگا. آپ کسی سے بغض نہ رکھو, آپ کسی سے حسد نہ رکھو, آپ کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہے میں ایک دن مر جاؤں گا, تو ان دیواروں سے, اینٹوں سے, گاڑیوں سے اور دولت سے محبت کرنا یہ بڑی بیوقوفی کی بات ہے. کنجوس آدمی کسی کو اچھا لگتا ہے؟ جیسے میلا کچیلا اچھا نہیں لگتا, اسی طرح کنجوس بھی اچھا نہیں لگتا, کیونکہ گندگی ہے کنجوسی. ایک آدمی 3 پیس سوٹ میں, ٹائی میں, نہا دھو کے خوشبوئیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے, اور آپ کو پتا ہے اس کی جیب میں لاکھوں روپے پڑے ہیں. اتنے میں اس کا باپ آیا, اسی آدمی کا, کہہ رہا ہے بیٹا مجھے پیسے دے دو, دوائی کے پیسے نہیں ہیں, 20 روپے کا کھانسی کا شربت لینا ہے میں نے اللہ کے نام پہ, تم میرے بیٹے ہو دے دو. کہہ رہے نہیں میں نہیں دوں گا. آپ کو غصہ آئے گا نا اس پہ, آپ کو گھن آئے گی, مکھی چوس کنجوس. اگر آپ میں بھی یہ ہے تو بھی بھنگی کو بھنگی ہی اچھا لگتا ہے, یاد رکھو معذرت کے ساتھ. آپ تو نہیں ہے وہ, آپ نیک شریف لوگ ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جو بھنگی ہے نا اس کو صاف ستھرا آدمی اچھا بولو نا بھائی نہیں لگتا. وہ شادیاں بھی بھنگیوں میں ہی کرے گا. وہ کہیں نیک شریف آگے تو اس کو گھن آئی کیا کر رہا ہے. بھنگی کو ایک بھنگی عطر کی دکان کے قریب سے گزرا, بے ہوش ہو گیا. اب لوگ کہہ رہے پتہ نہیں اس کو مکے لگا رہے ہیں اس کو. تو دوسرے بھنگی کو بلایا گیا, بھائی اس نے جائزہ لیا نا حالات کا, ارے قریب میں کوئی ایسی, اس خود بھی بے ہوش ہونے لگا تھا وہ. تو اس کو اندازہ ہوا کہ بھائی عطر کی دکان ہے سامنے, یہ اس لیے بے ہوش ہوا ہے. تو اس نے کہیں سے گندگی بہانہ لا کے اس کی ناک پہ رکھ دیا, ایک دم وہ ہوش میں آ گیا. تو اسی طرح کنجوس آدمی سے نفرت اسی کو ہوگی جو کنجوسی کی برائی سے پاک ہو. اگر آپ خود بھی معاذ اللہ نہ کرے کنجوس ہیں, تو آپ کو کنجوسوں سے محبت ہوگی کہ کتنا اچھا انسان ہے, اپنے باپ کو بھی ایک ڈھیلا نہیں دیتا کبھی, کیسا کفایت شعار آدمی ہے, ہر وقت پیسے بچا کے رکھتا ہے. اسی کو کہتے ہیں فیوچر کی پلاننگ, اسی کو کہتے ہیں مستقبل کی پلاننگ کرنے والا. جیسے وہ ایک آدمی نے گھی کا ڈبہ خریدا, کنجوس تھا, ٹھیک ہے, گھی کا ڈبہ خریدا, بچوں سے کہا کہ ڈبے کے باہر بھی گھی لگا ہوتا ہے نا, جب بھی آپ لاتے ہیں کچھ تو ڈبے کے باہر لگا لگا کے کھانا, کیونکہ پہلے یہ جو باہر کی چکنائی ہے ساری یہ ختم ہوگی تو ڈبہ کھلے گا, کیونکہ ورنہ باہر کا گھی تو ضائع ہو رہا ہے. اسلام میں ضائع کرنا منع ہے. یہ بھی مطلب نہیں ہے ضائع کرنے کا کہ اب بچے وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ باہر سے ڈبے سے نا لگا لگا کے کھا رہے ہیں. اب اس کو سفر درپیش تھا, تو اس کو ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو یہ ڈبہ کھول کے سارا گھی کھا جائے. اس نے وہ الماری کے اندر رکھ دیا گھی اور تالا لگا دیا. بولے جب تک سفر سے واپس نہ آؤں تو گھی نہیں کھانا. تو وہ جب واپس آیا تو بچوں سے پوچھا گھی کھایا تو نہیں, ابا کھایا ہے. کہہ رہے لیکن الماری کو تو تالا لگا ہوا ہے. کہتے ابو الماری پہ لگا لگا کے کھاتے تھے روٹی الماری پہ لگا لگا کے کھاتے تھے. اس نے کھینچ کے تھپڑ مالا, بولا بے شرمو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے تھے. اب جو اس قسم کا کنجوس ہوگا تو برا لگے گا نہیں لگے گا؟ دل بڑا رکھو, بچے کو گھی لاؤ کھا کے ختم کرو بھائی, کیا ہے کہ سخی آدمی کتنا پیارا لگتا ہے. میں نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے, سخاوت کا دریا ہے. نام میں لوں تو اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ ناراض ہوں گے, جو ہمارے بزرگ, ایسا ان کے دسترخوان ہم نے دیکھے ہیں, کتنا کھلاتے ہیں, اتنا کھلاتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے ان کو دیکھ کے. آمدنیں محدود ہیں مگر سخاوت کے دریا, اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتے ہیں. کنجوس کو اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہوئے بھی موت آتی ہے. وہ انویسٹ ہی کرتا رہے گا, 6 پلاٹ اور خرید لوں, 10 پلاٹ اور خرید لوں. ابے خود تو کھا لے, مر جائے گا بھائی کھائے پیے بغیر, کیا کرے گا ان پلاٹوں کا. ٹھیک ہے خریدیں پلاٹ بھی, مگر کچھ خود بھی تو اچھا کھاؤ, اچھا پہنو. تو کنجوس سے نفرت, حسد کرنے والے سے نفرت, تو یہ اندر کی بھی گندگیاں ہیں. تو یہ گندگیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ تزکیہ. تو اللہ نے اب تزکیے کے یہ جو گندگی ہے نا, اندر والی گندگی, یہ اس آیت میں مراد ہے. یہودی کہتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہمارا تزکیہ ہو چکا ہے, یعنی ہم اندر سے پاک صاف ہیں. تو یہاں یزکون, تزکیہ کا ایک مطلب ہے پاک صاف کرنا, اور ایک ہے اپنے آپ کو پاک صاف قرار دینا. تو یہاں مطلب کیا ہوا؟ الم تر الی الذین یزکون انفسہم,
کہ اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے آپ کو پاک صاف قرار دیتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی علمی نقطے کی بات کر کے پھر اس آیت کو میں ختم کرتا ہوں, باقی جو رہ جائے گی اگلے ہفتے انشاءاللہ. دیکھو قرآن صرف لفظی ترجمہ سے اگر کوئی پڑھے گا نا کسی عالم کی نگرانی کے بغیر تو گمراہ ہو جائے گا وہ. کیونکہ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے قد افلح من تزکا, جس نے تزکیہ کر لیا وہ کیا ہو گیا, کامیاب. اور یہاں اللہ کہہ دیں کہ بھلا ان نالائقوں کو دیکھا جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں. تو یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ گویا تزکیہ کرنا برا کام ہے, جبکہ قرآن خود تزکیہ کا حکم دے رہا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ایک ہی لفظ قرآن میں مختلف جگہوں پہ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے. اور یہ بات کون جانتے ہیں؟ علماء جانتے ہیں, جنہوں نے صحیح طرح سے عربی پڑھی ہوتی ہے, قرآن کی اصطلاحات سے واقف ہوتے ہیں. صرف عربی زبان آ جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ایک دفعہ میرے پاس ایک فون آیا کشمیر سے, انہوں نے کہا قرآن میں آتا ہے ھدی للمتقین, یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. تو کیا مطلب, ہونی تو گمراہ لوگوں کے لیے ہدایت ہونی چاہیے, تو متقین تو پہلے ہی سیدھے راستے پر ہوتے ہیں. کیا سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی آپ لوگوں کے؟ بھائی قرآن شروع یہاں سے ہو رہا ہے نا, یہ کتاب ہدایت ہے متقی نیک لوگوں کے لیے. تو بھائی ہدایت تو کافروں کے لیے ہونی چاہیے تھی, نیک لوگ تو پہلے ہی ہدایت پر ہیں, تو ان کو کیا ہدایت ملے گی؟ تو میں نے کہا یہاں تقوی جو ہے نا, کبھی کبھی عربی زبان میں فعل بول کر فعل کا ارادہ مراد ہوتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ, اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو وضو کرو پہلے. اب سوال میں جب کھڑے ہی ہو گئے تو پھر وضو تو کھڑے ہونے سے پہلے کرنا چاہیے نا. تو مراد کیا ہے, جب لفظ تو یہ ہے کہ جب کھڑے ہو جاؤ, مراد کیا, کھڑے ہونے کا ارادہ, یعنی قیام سے ارادہ قیام مراد ہے. تو ایسے ہی میں نے کہا یہاں متقی سے وہ لوگ جو متقی بننے کا ارادہ کرتے ہیں. تو اللہ بتا رہے ہیں جو متقی بننا چاہے گا, سیدھے راستے پہ چلنا چاہے گا, اس کو ہدایت ملے گی. جو نہیں چلنا چاہے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی. یہی قرآن تھا, حضرت ابو بکر کو ہدایت مل گئی, ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی, کیونکہ وہ چاہتے تھے اور وہ نہیں چاہتے. چاہنے کا مطلب کیا, ایک آدمی اس نیت سے بیٹھے مجھے اس میں جو بات حق ملی, جو میری سمجھ میں آئی کہ حق ہے, میں اس کو فالو کروں گا, اس میں اپنے خاندان کی رسومات معاشرے کو نہیں دیکھوں گا, اس میں اگر اللہ نے لکھا ہے کہ جلدی شادی کرو تو کروں گا. آ گیا نا پوائنٹ پہ, میں تو نفس پکڑتا ہوں بھائی, میں کروں گا, پھر میں مانوں گا اس کو. اس میں اللہ نے کہا کہ نظر کی حفاظت کرو تو کروں گا, اس میں اللہ نے کہا سود مت کھاؤ تو پھر سود پہ حیل و حجت اور بہانے دلیلیں نہیں دوں گا, اس میں اللہ نے کہا زنا سے بچو تو بچوں گا. ارادہ ہی نہیں ہے کہ بھائی میں ویسے جنرل نالج کے لیے پڑھ رہا ہوں, تو پڑھتے رہو بیٹھ کے. بہت سے گوروں نے قرآن کا بڑا علم حاصل کیا, قرآن پہ بہت زبردست تحقیق ہے ان کی, لیکن ان کو ہدایت ملی. ہمارے محلے میں ایک عیسائی رہتے تھے, بڑے پڑھے لکھے تھے, انہوں نے قرآن بہت گہرا مطالعہ کیا اور بڑی تعریف کرتے تھے قرآن کی, ارے بڑی زبردست کتاب ہے. آخر وقت تک ایمان نصیب نہیں ہوا, کیونکہ وہ معلومات میں اضافے کے لیے پڑھا تھا, انہوں نے جنرل نالج کے لیے پڑھا تھا. جنرل نالج کے لیے نہیں, ہدایت کی نیت سے پڑھو گے تو ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ ہر آیت کا ایک مطلب نہیں ہوتا. تو الم تر الی الذین یزکون انفسہم, کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ پاک ہونا تو جائز ہے, اپنے آپ کو پاک قرار دینا جائز نہیں ہے. اندر سے دل کو صاف ستھرا کر دیں, مگر لوگوں کے سامنے یہ نہ کہیں کہ میں بہت نیک ہوں, لوگوں سے کہیں خاکسار, نالائق. اتنی بھی تواضع نہ ہو کہ وہ جو ایک دفعہ خانقاہ میں بیان ہو رہا تھا وہ بھی مناسب نہیں ہے. بس یہ کہیں بھائی اندر کی حالت تو کون جانتا ہے, اللہ ہی جانتا ہے. نیک بنے مگر اپنے آپ کو نہ تو نیک زیادہ سمجھیں اور نہ دوسرے کے سامنے اپنی نیکی کا دعویٰ کریں. اللہ سے ڈریں. تو اللہ کو یہودیوں کی یہ خصلت پسند نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو پرہیزگار قرار دیتے تھے, جبکہ یہ حقیقت کے بھی خلاف تھا. تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے. جو تھوڑی سی حصہ رہ گیا وہ انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بیان کروں گا. تو اس کا خلاصہ کیا نکلا اس آیت کا, کہ اللہ کو اس قسم کے دعوے پسند نہیں ہیں. اور یاد رکھو علماء نے لکھا ہے کہ جیسے اپنی ذات کے بارے میں یہ دعوے اللہ کو پسند نہیں ہے, کسی دوسرے کے بارے میں بھی یقینی دعویٰ کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. کسی عالم کی بزرگ کی تعریف میں بہت زیادہ زمین آسمان کے قلابے ملا دینا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. کسی کی تعریف کرنی ہو تو یوں کہنا چاہیے بھائی ہمارے علم کے مطابق اللہ نے حضرت کو بہت تقویٰ دیا ہے, اللہ ان کو نظر بد سے بچائے, بس کافی ہے اتنا. ہمارے علم کے مطابق اللہ نے ان کو بڑا علم دیا ہے, اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے. ہمارے علم اس لیے کہ بھائی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے,
عالم الغیب تھوڑی ہم، حقیقت اللہ جائے، لیکن ہمارے علم کے مطابق اللہ سے اچھی امید ہے. کوئی مر گیا اس کے بارے میں بھی ہے یقینی جنت میں نہ پہنچائیں. یقینی جنتی ہے یہ تو پکا جنت میں گیا، یہ جائز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا اس سے. کتنا ہی نیک ہو، اچھا گمان، اللہ سے ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسے جنت ملی ہوگی، بس یہ نہیں کہ یہ تو اس کے جنتی ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے. ابھی جنید جمشید کا انتقال ہوا تھا تو بعض لوگوں نے کچھ زیادہ ہی مبالغہ کر دیا. بھائی ہمیں بھی امید ہے اللہ نے اس کو بخش دیا ہوگا، اچھی بات ہے، لیکن اتنا کہ جنت میں لازمی پہنچا دو، وہ گیا ہی جنت میں. ایک دفعہ کیا ہوا، بعض لوگوں کے سیاسی مفاد بھی ہوتے ہیں. ایک مسجد کے امام صاحب تھے، وہ ان کو ایک صاحب چندہ بہت دیا کرتے تھے. اب جو چندہ دیتا تھا وہ بندہ نہ دین پہ بھی نہیں تھا لیکن ایک اچھا کام کرتا تھا مسجد کے لیے چندہ. جب ان کا انتقال ہو گیا تو امام صاحب کو بڑا افسوس ہوا. ایک مسجد کے امام تھے، یہ نہ پوچھیں کون تھے کیا تھے، میں غیبت تو جائز نہیں ہے نا، پتہ ہی نہیں تو پھر غیبت بھی نہیں ہے. تو میں بھی قبرستان میں کھڑا ہوا تھا وہ دفنانے، تو امام صاحب نے جو زمین آسمان کے قلابے ملائے ہیں اس کی تعریف میں، اور اس کو جنت میں پہنچا کے چھوڑا. کیونکہ وہ امام صاحب کو چندہ، حالانکہ ہم اس آدمی کی بہت سی برائیوں کو جانتے تھے جو کھلے عام تھیں. تو کوئی آدمی کھلے عام جرم کرتا ہو اس کو تو ویسے ہی زبردستی جنت میں نہیں پہنچانا چاہیے، تو اس سے لوگوں کے دل میں برائی نکل جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ پھر یہ تو ایسا ہی ہے. کوئی ایسا مشہور، کوئی برائیوں میں مشہور ہو تو اس کو تو ویسے بھی اس کی تاریخ میں بہت اعتدال سے کام لینا چاہیے. تو بعض لوگ سیاسی مفاد میں کسی کو لازمی جنت میں پہنچا دیتے ہیں. تو چاہے آپ کو خواب بھی آ جائے نا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، اچھا گمان ہی کر سکتے ہیں آپ. مجھے خواب آیا ہے تو امید ہے کہ نیک جنت میں ہوں گے، امید ہے، اچھا خواب آیا ہے. یقین نہیں ہے، کیونکہ خواب نبوت کا ایک حصہ ہے، نبوت نہیں ہے. نبوت میں غلطی نہیں ہو سکتی، نبوت کے ایک 46ویں حصے میں خطا کا امکان ہو سکتا ہے. تو روزانہ بھی آپ کو خواب آ رہا ہو نا جنت میں ٹہل رہے ہیں تو بھی اچھا گمان رکھ سکتے ہو، بس کہ بھئی اچھا خواب آیا ہے. یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے. میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا بہت اچھی حالت میں. میں نے بھی، میرے بھائیوں نے بھی، بہنوں نے بھی، سب نے اچھا خواب دیکھا. لیکن میں اس خواب سے دھوکے میں نہیں آیا. میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے ہم دعا کرنا چھوڑ دیں، کچھ پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوا. میرے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، میرے علم کے مطابق بڑے نیک آدمی تھے، لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا بھائی آخرت میں کون سی برائی اللہ پکڑ کے الٹا لٹکا دیں. تو جب بھی موقع ملتا ہے میں بہت گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہوں والد صاحب کے لیے، اللہ ان کی مغفرت کر دے. اگر کوئی ان کا جرم تو تجھے برا لگ رہا ہے اس کی وجہ سے وہ عذاب میں ہے تو میں ان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ تو ان کے اس جرم کو معاف کر دے. مجھے پتا ہے جب تک میری زندگی ہے میں ان کے لیے عذاب کو دور کرنے کا سبب بن سکتا ہوں. میں مر گیا تو میں تو خود محتاج ہوں گا کہ کوئی میرے لیے دعا کرے. اب خوابوں پہ آپ یقین کر کے بیٹھ جاؤ تو آپ پھر دعا ہی نہیں مانگتے. میں تو آ گیا تھا، وہ باغ میں ٹہل رہے تھے، وہ جنت الفردوس میں میں نے دیکھا ہے حوروں کے ساتھ کھیلتے ہوئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ دعا ہی چھوڑ دو گے آپ ان کے لیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کچھ پتہ نہیں بھائی، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، کچھ چھپے ہوئے گناہ ہوتے ہیں، بعض دفعہ ظاہر نہیں ہوتے. ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ اگر کوئی ان کا جرم تھا، کوئی غلطی تھی جو تو نے معاف نہیں کی تو ہم گڑ گڑائیں گے. تو میں اپنے بارے میں بھی کہتا ہوں بھائی میں مر جاؤں تو میرے لیے مغفرت کی دعا خوب خوب کریں. لوگ علماء کے لیے نہیں کرتے، یہ تو بخشے بخشائیں، کوئی پتہ نہیں بھائی. بعض دفعہ غلطی ایسی ہوتی ہے کہ مولانا لوگ زیادہ الٹے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی نا زیادہ بڑے چترول لگ رہے ہوتے ہیں، پیچھے زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، پیچھے نعرے لگ رہے ہیں حضرت کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، حضرت جنت میں جا رہے ہیں. ادھر فرشتے الٹا لٹکا کے چترول لگا رہے ہوتے ہیں. بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جو مخفی ہوتے ہیں، کسی کے سامنے ہوتے نہیں. بعض دفعہ بیان میں کوئی ایسی بات انسان کہہ دیتا ہے، فساد پھیل جاتا ہے اس سے. تو اس لیے کوئی بھی عالم جایا کرے تو مغفرت کی خوب خوب دعائیں کیا کرو. تبھی پیغمبر کے علاوہ سب کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم ہے. حضرت ابو بکر کا بھی نماز جنازہ ہوا، حالانکہ وہ تو ان کو تو یقینی جنت ہے. حضرت عمر کا بھی ہوا. شہداء کا بھی نماز جنازہ ہوتا ہے، شہداء کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے، صرف پیغمبر کے لیے نہیں ہے. کیونکہ پیغمبر کے لیے مغفرت کی دعا ماننے میں پیغمبر کی توہین ہے. پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. اسی سے وہ اشکال کا جواب بھی ہو گیا. بعض لوگ کہتے ہیں نبی کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا گیا؟ تو بھائی نبی کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھا گیا کہ انبیاء پر جنازہ ہے مغفرت کے لیے، اور نبی کی مغفرت دعا نہیں ہے. نبی پر تو درود پڑھا جاتا ہے، اللہ آپ پر رحمت بھیج، اپنی اضافی رحمت. تو جنازہ اس لیے نہیں پڑھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، درود و سلام پڑھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے سوال پوچھا ہے
کیا جہاد ہند کی حدیث درست ہے اور جہاد کشمیر جہاد ہند میں شامل ہے اور غزوہ ہند ہو گیا یا ہوگا، اس کو غزوہ ہند کیوں کہتے ہیں؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کے بارے میں خوشخبری دی ہے کہ جو ہندوستان میں جہاد کرے گا اور جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے لڑائی کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اس پہ اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ تو ہندوستان کا جو اس زمانے میں جو ہندوستان تھا اس میں پاکستان بھی تھا، اس میں بنگلہ دیش بھی تھا، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان میں پہلا جو فریق نے حملہ کیا وہ تو بالاتفاق اس حدیث کا مصداق ہے، جو محمد بن قاسم آئے تھے نا ہندوستان پہ حملہ کر کے فتح کیا، اس کے بعد ہندوستان سے جو لڑائیاں ہوں گی وہ اس حدیث میں داخل ہیں یا نہیں، یہ اتفاقی چیز نہیں ہے۔ لیکن وہی بات ہے، اللہ کی رحمت سے اچھی امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ حدیث میں جو ہندوستان کی فضیلت ہے کہ اس میں جہاد، کیونکہ یعنی اس میں جہاد کی زیادہ فضیلت ہے، اس کی وجہ ہندوستان کی سرزمین زیادہ قیمتی ہے۔ ہندوستان کی جو زمین ہے جس میں پاکستان بھی داخل ہے، یہ زمین بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ یہاں مختلف قومیں، اردو زبان کیوں بنی ہے؟ اتنی ساری قوموں کے ملاپ سے ایک زبان وجود میں آ گئی، تو ایسے لوگوں کی ذہنی صلاحیتیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور ایسے لوگوں کی صحتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، تو الگ بات ہے گٹکے کھا کے وہ سب خراب کر دیا، تو اس لیے فضیلت ہے۔ تو یقینی نہیں ہے لیکن اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے۔ پولیو کی کیا حقیقت ہے؟ پولیو کے قطروں کے بارے میں بہت متضاد قسم کے بیانات آتے ہیں، کوئی کہتے ہیں بالکل یہودیوں نے اس کو پھیلایا، اس میں سازش ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں سازش نہیں ہے۔ تو میری جب تک تحقیق نہیں ہوتی میں اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا کیا ہے، جس کی تحریر پڑھو لگتا ہے یہی صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا، آپ اپنی ذمہ داری پہ جو کرنا ہے کریں بھائی۔ جمہوریت کیا ہے؟ براہ کرم مستفید فرمائیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اس کو اگر بیٹھے ہیں تو جواب دے دوں، اس کم ہے، دیر تو نہیں ہو رہی۔ یہ جو ہے نا جمہوریت کے بارے میں دو قسم کی رائے ہیں جو دونوں غلو پر مبنی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جمہوریت عین اسلام ہے، اکثریت کیا ہے؟ عین اسلام، جو اکثریت کا فیصلہ ہو بس وہی ہے۔ یہ بھی غلط ہے، قرآن میں آتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بغیر کسی تعین کے بس جو بھی اکثریت اگر گدھے ہیں تو پھر وہ گدھے، اکثریت اگر شرابی ہیں تو وہ شراب کا قانون بنا دیں گے، کیا خیال ہے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے نا، جمہوریت وہ جہاں بھی ہو جس شکل میں بھی ہو اس کو اڑا دو، بس ختم کر دو، یہ بھی غلط ہے۔ شریعت میں جمہوریت کا جو اسلام میں نظام ہے وہ کسی حد تک اسلام نے اس کو ترجیح دی ہے، لیکن اس میں جمہور سے وہ لوگ، ان لوگوں کی اکثریت مراد ہے جو سمجھدار ہوں، اہل علم ہوں اور قوم کے خیر خواہ ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہوں، ان میں جو اکثریت کا فیصلہ ہو اور وہ فیصلہ قرآن و سنت کے تابع ہو۔ کچھ چیزوں میں تو قرآن و سنت نے واضح بیان کر دیا نا، کچھ چیزوں میں ہمیں اختیار دے دیا کہ ابھی خود قانون سازی کرو اس میں، تو ان چیزوں میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اکثریت کی رائے کا اعتبار کیا جائے گا، مگر وہ اکثریت جو تعلیم یافتہ ہوں، قوم کے خیر خواہ ہوں۔ ایسے نہیں کہ ایک بھنگی کے بھی ووٹ کی وہی اہمیت ہے جو ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر کی اہمیت، تو پاگل پنا ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ہاں نوٹ گنے جاتے ہیں کہ کراچی سے اتنے نوٹ فلاں کو ملے، اتنے ووٹ فلاں کو ملے۔ او بھائی کراچی میں یا پنجاب میں دیکھ لو کہ اتنے جو ملے ہیں اس کو یہ کن لوگوں نے دیے ہیں، کن لوگوں نے دیے ہیں؟ آپ یوٹیوب پہ جائیں، ڈاکٹر عبد القدیر خان کے آپ کوئی تقریر آئے گی نا، اس کے ویور آپ دیکھ لیں کہ اس کو سرچ کرنے والے کتنے ہیں، اور کسی ہیروئن چی نے اٹھ کے کچھ بول دیا، بیٹھ کے گانا گا لیا کوئی، ٹھیک ہے نا، اس کو لائک کرنے والے زیادہ ملیں گے آپ کو۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان کا ووٹ بھی ایک ہی ووٹ کہلائے گا اور کسی چرسی کا ووٹ بھی، یہ کیسی عقل کے خلاف بات ہے یا نہیں ہے؟ اب یعنی 4 ڈاکٹر عبد القدیر خان ہیں اور 8 چرسی بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں ووٹنگ ہو رہی ہے، تو چرسی جیتے گا یا سائنسدان جیتے گا؟ بہت مشکل ہے سمجھانا، جیتے گا کون؟ چرسی جیتے گا نا۔ وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو چرسی کیوں ووٹ دے گا؟ اس کو پتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو ووٹ دیا تو سب سے پہلے چرس پہ پابندی لگ جائے گی، ڈاکٹر عبد القدیر خان تھوڑی پینے دے گا چرس، تو چرسی اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر چرسیوں کو لے کر آئیں گے اور بولیں گے تاکہ پوری ملک میں باقاعدہ چرس کا کاروبار ہو۔ یہ جمہوریت ہے جو اس وقت ہمارے ملک میں چل رہی ہے، لیکن اب کریں کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کریں کیا؟ وہی بات ہے کہ جب کوئی چیز کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے تو برداشت کرو، ٹھیک ہے نا،
آپ کچھ کر نہیں سکتے. بہت سے لوگوں نے جمہوریت کو کفر قرار دے کر بغاوتیں شروع کر دی. لڑ نہیں سکتے, آپ کے پاس نہ فوج ہے, نہ ٹینک ہے, نہ بم ہے, نہ بارود ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس کے مضر اثرات کو کم کر سکتے ہیں, اس کے مضر اثرات کو کم کر سکتے ہیں. کم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ختم نہیں کر سکتے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے الیکشن میں ووٹ دینا جائز نہیں ہے, کیونکہ ووٹ دیں گے تو آپ اسی جمہوری نظام کا حصہ بن رہے ہیں. میں نے کہا جب آپ ووٹ نہیں دے رہے تو بھی حصہ بن رہے ہیں, کیونکہ جب آپ ووٹ نہیں دے رہے تو آپ کے مخالف ایک ووٹ خود بخود اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے. اس کو بڑھانے میں کس کا دخل ہے؟ آپ کا. اب یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی مثال ہی لے لیں. 8 چرسی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک میرے اور آپ جیسا نیوٹرل بیٹھا ہوا ہے. کتنے آدمی ہو گئے؟ 9. 2 سائنسدان بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے آدمی ہو گئے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ 11 آدمی ہو گئے. اب کیا ہو رہا ہے کہ ووٹنگ شروع ہوئی. آپ کو پتا ان 8 چرسیوں نے اپنے میں سے کسی ایک چرسی کو منتخب کیا ہوا, اس کو ووٹ دیں گے. 2 سائنسدان ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ دونوں کسی ایک سائنسدان کو ووٹ دیں گے. آپ نے کہا میں اس نظام کو نہیں مانتا, میں گھر جا رہا ہوں. تو آپ کے اس گھر جانے سے کون خوش ہوگا پتا ہے؟ چرسی. بولیں گے ایک ووٹ سائنسدانوں کے حق میں یا پڑھے لکھے لوگوں کے حق میں زیادہ جانا تھا, وہ کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا. اب آپ کتنی ہوئی جمہوریت کفر ہے, میں نہیں مانتا. چرسی کہیں گے بہت اچھا ہے, اللہ کرے تو نہیں مانے, بہت اچھا کام کر رہا ہے, جمہوریت کفر ہے اور جمہوریت کی واٹ لگا دو اور جمہوریت کا یہ کر دو, بہت اچھا ہے. وہ کہہ رہے اللہ کرے سارے پڑھے لکھے, اللہ کرے یہ سائنسدانوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے اور یہ بھی جمہوریت کا بائیکاٹ کر کے گھر بیٹھ جائیں تاکہ اپوزیشن بھی چرسیوں ہی کی ہو. نہیں یاری میرا خیال ہے. تو جمہوریت کفر ہو یا کچھ بھی ہو, آپ کو اس کا حصہ بننا پڑے گا, کیونکہ مارکیٹ میں چل یہی رہا ہے. جب مارکیٹ میں آپ کو 2 نمبر چینی مل رہی ہے تو اب یہ تھوڑی کہ آپ پھیکی چائے پینا شروع کر دیں. بھائی جو سی چیز, وہ پیٹرول جب ایک دفعہ مہنگا ہوا نا تو مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا یار پھر مہنگا کر دیا. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا یار سب کے لیے مہنگا ہوا ہے, خالی آپ کے لیے تھوڑی ہوا ہے. تو میں نے کہا یار دلیل تو صحیح ہے, سبھی کے لیے ہوا ہے نا, میرے اکیلے کے لیے تھوڑی ہوا ہے. تو دیکھو اسلامی تاریخ میں اکثر حکمران ظالم ہی آئے ہیں, اکثر ظالم. حجاج بن یوسف ظالم تھا یا نہیں تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے اس کے خلاف بغاوت نہیں کی, چند صحابہ نے بغاوت کی, جمہور صحابہ نے بغاوت. یزید جس کے دور میں حضرت حسین کا قتل ہوا ہے کتنا بڑا ظالم تھا, جمہور کا یہی مذہب ہے, بڑا ظالم تھا, مگر صحابہ نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے کیونکہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے. حضرت حسین تبدیل نہیں کر سکے تو باقی کہاں سے کرتے؟ نبی کے نواسے تبدیل نہیں کر سکے, پورا اہل بیت جو ہے نا کربلا میں کٹ گیا, یزید کا کچھ بھی نہیں بگڑا. تو صحابہ کرام کیوں بغاوت کو؟ ان کو پتا ہے ہم بھی کٹ جائیں گے. جب یزید جیسے آدمی کے ہاتھ پہ صحابہ کرام نے بیعت کی اور اسے برداشت کیا, کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا یہ ظالم بادشاہ کو ہٹانے کی کوشش میں ہٹے گا نہیں, خلافتیں تقسیم ہو جائیں گی, مسلمان ٹکڑوں میں پڑ جائیں گے, جیسا تیسا برداشت کرو. تو بڑی برائی سے بچنے کے لیے ہمیشہ چھوٹی برائی کو برداشت کیا جاتا ہے, یہی صحابہ کا طریقہ یہی, اور اسی پر اسلامی خلافتیں آج تک چلتی آئیں. عادل حکمران تو بہت کم آئے ہیں, چند ایک انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے اسلامی تاریخ میں یہ عادل تھے. لیکن ان ظالم حکمرانوں کو برداشت کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کے پاس قوت اور طاقت تھی. کوئی کفریہ طاقت مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتی تھی, سب جمع ہو جاتے تھے اس پہ. حجاج بن یوسف نے سندھ فتح کر لیا, اگر حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوتیں ہی ہوتی رہتی تو سندھ فتح نہیں ہوتا. لڑتے لڑتے وہ وہیں مدینہ میں ابھی تک لڑائیاں ہو رہی ہوتی, اور ہم بھی ہندو ہوتے, پتہ نہیں معاذ اللہ عیسائی ہوتے, کیا ہوتے. تو خیر غالب ہوتی ہے. خیر ہاں, ظالم حاکم کے خلاف زبان سے بولنا اس کی شریعت نے اجازت بھی دی ہے, ترغیب بھی دی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر تو ظالم حکمرانوں کو مزے کرنے دو, تو جو مرضی کریں. بھائی جو مرضی نہیں کریں, آپ ان کے خلاف بغاوت نہیں کرو, لیکن آپ احتجاج کر سکتے ہو. صحابہ تابعین میں جو جمہور تھے وہ ظالم حاکم کے سامنے بولتے تھے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق. اور یہ صحابہ تابعین حجاج بن یوسف کے سامنے بھی کہا انہوں نے, اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تو جس میں ہمت ہے, دم ہے, وہ ظالم حاکم کا جب سامنا ہو اس کو بتا دے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, محبت سے, پہلے تمیز سے, طریقے سے بتا دے یہ غلط کر رہے ہیں. یہ ضروری ہے. اس کو آپ یہ بیان اخبار میں بھی دے سکتے ہیں آپ, یہ بیان, لیکن اس طرح سے بغاوت کی فضا پیدا کرنا, اس سے مسلمانوں کا کیا ہو جائے گا, اور اس سے غیر مسلم نے ہمیشہ. اب دیکھو بنو امیہ کی جب حکومت تھی, بڑے ظالم تھے, ان کے دور میں حضرت حسین کا قتل ہوا.
تو بنو امیہ کے خلاف پھر بغاوتیں شروع ہوئی اور ایک وقت آیا کئی سال تک بغاوت، اس میں بہت لوگ قتل ہوئے، بڑے بڑے بزرگان دین قتل ہو گئے، بڑے بڑے اکابر قتل ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ قتل ہو گئے. پھر کئی صدیوں کے بعد جا کے بنو امیہ کے خلاف بغاوت میں کامیابی ہوئی اور بنو عباس کی حکومت آئی، مگر وہ بنو امیہ سے بھی زیادہ بدتر ثابت ہوئے. اور بنو امیہ بھاگ کر اندلس چلے گئے، انہوں نے وہاں خلافت قائم کر لی. یہ اسلام میں دو خلافتوں، پہلی دفعہ اسلام میں ایسا ہوا کہ مسلمان دو خلافتوں میں بٹ گئے. یعنی وہ بغاوت کامیاب ہونے کے بعد بھی اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے. اندلس میں الگ خلافت اور کوفہ میں الگ خلافت چلی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے. اس لیے شریعت نے منع کیا. اس پر ہماری ایک تحریر ابھی آنے والی ہے انشاءاللہ، ایک کتاب آنے والی ہے اس موضوع پر کہ جمہوریت جو ہے نا، یہ نظام بھی صحیح نہیں ہے، لیکن اس نظام کو تبدیل کرنے کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے جو آج کل پیش کیا جا رہا ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ اچھے لوگ اسمبلیوں میں جائیں گے تو شر کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. دینی جماعتوں کو یا اچھے لوگوں کو، یا وہ لوگ جو، میں کسی جماعت کا نام نہیں لیتا، کوئی بھی اچھی دینی نہ بھی ہو، اگر آپ سمجھتے ہو کہ دینی جماعت کرپٹ ہے تو جو آپ کو بغیر دینی والی اچھی لگے اس کو ووٹ دے دو، اور اگر آپ سمجھتے ہو میری دینی اچھی جماعت ہے تو آپ اس کو ووٹ دے دو. یہ میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی جماعت کی آپ کو ترغیب دوں. ممبر پہ ایسی باتیں نہیں کی جاتی کیونکہ یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے. آپ کو جو اچھا لگ رہا ہے، آپ سمجھتے ہو ملک اور قوم کے لیے خیر خواہ ہوگا تو آپ اس کو ووٹ دیں. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں، بعض لوگ جذباتی ہوتے ہیں. وہ کوئی مولانا صاحب کھڑے ہو رہے ہیں الیکشن میں اور کوئی ان کے مقابلے میں غیر مولانا کھڑا ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں جو مولانا کو ووٹ نہیں دے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ بھی آج کل فتویٰ بعض لوگ دیتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ مولانا نام لے رہے ہیں اسلام کا اور غیر مولانا نام اسلام کا نہیں لے رہا، تو دائرہ اسلام سے خارج نہ قرار دیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا، سارے مولانا ایسے نہیں ہوتے. بعض دفعہ ایک مولانا ایسا ہوتا ہے کہ وہ نااہل ہوتا ہے، وہ ملک چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس میں اسلام نافذ کرنا تو اگلا مرحلہ ہے. اور بعض دفعہ غیر مولانا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اسلام سے اتنی محبت نہیں ہے، لیکن کم از کم اس کی پالیسیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ملک بچ جائے گا، اور پورا اسلام نہیں آیا تو ادھورا آ جائے گا. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں. نااہل کو دینداری، داڑھی پگڑی پجامہ دیکھ کے اس کے حوالے کر دیا، کوئی کام اس نے واٹ لگا دی، بیڑا گرک کر دیا. یہ سب نہیں کرتے، کوئی کسی، یہ نہیں کہ سارے مولانا ایسے ہوتے ہیں. میں بتا رہا ہوں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. ایک گاؤں میں میرا جانا ہوا، وہاں وہ لوگ غیر مولانا، اس لیے کہ بعض گاؤں میں، بعض دیہاتوں میں ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اکثر تو ایسا نہیں ہوتا. جو دیندار ہیں وہ ملک چلانے کی صلاحیت بھی الحمدللہ رکھتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اس میں پھر لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے. وہاں میں نے ایک مولانا صاحب کو دیکھا جو غیر مولانا کو ووٹ دے رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا بات ہے، آپ کی علاقے میں ایک دیندار آدمی ہے تو آپ بے دین کو کیوں دے رہے؟ انہوں نے کہا یہ دیندار کو میں جانتا ہوں، یہ اپنا گھر نہیں چلا سکتا، نہ اس کے سونے کا معمول نہ اٹھے، 11 بجے تو یہ سو کے اٹھتا ہے. جو آدمی 11 بجے سو کے اٹھے گا وہ گھر چلا سکے گا؟ رات کو 2:45 بجے سوتا ہے، نہ اسے بچوں کا ہوش، نہ بیوی کا ہوش، نہ بچوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، نہ بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے. اور عجیب اول فلول توند، یہاں سے اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے توند بڑھتی چلی جا رہی ہے. کھانے کا ہوش نہیں ہے نا، توند ہی توند پھیلتی چلی جا رہی ہے. جو اپنے کھانے کو مینج نہیں کر سکتا، اپنی صحت کو مینج نہیں کر سکتا، پورا ملک اس کے حوالے کیسے کیا جائے گا؟ تو یہ چیزیں بھی سوچنے کی ہوتی ہیں. ہر زاویے سے سوچ کے آپ کسی کو منتخب کریں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ جب ووٹ دینے جائیں دین تو سب سے پہلے دیکھیں، لیکن یہ چیزیں بھی آپ کو دیکھنی پڑیں گی. بعض دیندار آدمی ایسے ہیں کہ ایک دفعہ ایک سیاسی مولانا صاحب تھے، وہ جلسے میں ان کی تقریر سننے چلا گیا غلطی سے. ان کی تقریر سن کے میں نے کہا اللہ نہ کرے یہ کوئی کسی علاقے کا ناظم بن جائے، یہ مولانا لوگوں کی واٹ لگا دے گا یہ آدمی. اتنا علماء کو میں نے کہا اس کو تقریر میں یہ ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں، یہ ان کی اخلاق ہیں، تو یہ ملک کی باغ ڈور کیسے سنبھالے گا؟ اس سے تو یہ بھی ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کا خیال کر کے آپ سلیکشن کریں، اس میں دین بھی دیکھیں اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ دین حقیقی معنوں میں ہونا چاہیے، حقیقی معنوں میں. سست آدمی نہ ہو. کوئی مولانا صاحب ہے اٹھا ہی نہیں، پولیس آ کے اٹھاتی ہے ان کو تو اٹھتے ہیں، وہ زندگی میں ان کی مینجمنٹ ہی نہیں ہے، تو پھر ہے مولانا ہونا کافی نہیں ہے. چھوٹا سا واقعہ سنا دوں بس، پھر پکا وعدہ ختم. یہ ہو رہا ہے سب. ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کسی مولانا آدمی سے کر دی، مولوی صاحب سے، اور وہ مولانا میرا شاگرد بھی تھا، جامعۃ الرشید میں بھی پڑھتا تھا. وہ اپنی بیٹی کے بارے میں اکثر مجھ سے مشورہ لیتے رہتے تھے.
شادی کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ نہیں لیا اور یہ کہہ کے کہ یہ ان کا شاگرد ہے اچھا ہی ہوگا، ان کے خیال میں کر دی شادی. اب جب شادی کیا تو ایک عذاب میں آ گئے. ان کے خاندان میں ڈاکٹر بھی تھے، انجینئر بھی تھے، سب کو چھوڑ کے نہیں میں اپنی بچی عالم کو دوں گا، عالم کو، دین کا جذبہ بیٹی میں بھی باپ میں بھی، عالم کو دے دی. 2 سال کے بعد جو ہے نا بڑے پریشان ہوئے، میرے پاس آئے، کہہ رہے حضرت میں اتنا پھنس گیا ہوں، ہمارا تو خاندان علماء سے بدنام ہو گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میں نے اپنی بچی کی شادی آپ کے شاگرد سے کی ہے. میں نے کہا آپ نے تو مجھے بتایا نہیں. کون؟ جب بتایا وہ، میں نے کہا کیا کر دیا آپ نے؟ اس کو تو ہم نے فی سبیل اللہ رکھا ہوا ہے. کیا ایک اس طرح کا بھی ہونا چاہیے تاکہ مدرسہ نظر بد سے بچا رہے. ٹھیک ہے نا، بعض دفعہ سارے اچھے اچھے نظر لگ جاتے. کہہ رہے ہیں وہ اللہ میاں کی گائے ہے، بھینس ہے، نماز کے لیے اٹھتا ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں اب اللہ کا واسطہ یار، ہمیں تمہیں چاہیے کہ ہم لوگ کو بولو نماز کا، ہم تمہیں بول رہے ہیں. ہم تو اس لیے عالم سے شادی کی تھی بیٹی کی کہ یہ سب کو نمازی بنا دے گا. کہہ رہے پڑا رہتا ہے، اس کو میں زبردستی غیرت کے تانے دے دے کے اٹھاتا ہوں تو وہ نماز پڑھنے جاتا ہے. حالانکہ داڑھی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر اور سر پہ 24 گھنٹے ٹوپی. سست آدمی ہے، نماز ہی نہیں پڑھی جا رہی. اہمیت بھی ہے نماز کی، پڑھی نہیں جا رہی. کہہ رہے جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا، جمعے کے لیے بھی زبردستی اٹھاتا ہوں. تو ایسا کوئی آدمی الیکشن میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے. اب اس کے مقابلے میں ایک آدمی بغیر داڑھی والا ہے. غلط ہے، داڑھی کٹانا حرام ہے اسلام میں. تو میں تو کم از کم اس ووٹ دینے کی باری آئے گی تو اس کو تو نہیں دوں گا میں. جب آپ اس کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتے تو ووٹ کہاں سے دیں گے آپ اس کو؟ تو میں تو پھر اس پینٹ والے کو دے دوں گا، پتلون والے کو، ٹائی والے کو، بغیر داڑھی والے کو. بولوں گا کم از کم یہ چلو نماز نہیں پڑھتا مگر سست تو نہیں ہے نا. ہم جب کچھ پلاٹ کا اور کوئی کام وغیرہ لے کے جائیں گے اس کے پاس، بھائی یہ تو یہ کر تو دے گا، یہ تو پڑا رہے گا. اچھا کل آنا، اچھا پرسوں آنا، اچھا ترسوں آنا، اچھا فلانے آنا، تو پڑا رہے گا. تو سست آدمی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے اس میں ساری چیزیں دیکھ کے پھر دیکھا جاتا ہے. عالم کو بیٹی دیں مگر پہلے دیکھ لیں، اس کے حالات دیکھ لیں کیا ہے یہ. ٹھیک ہے نا، ایسے نہیں کہ کوئی بھی آپ کو لگا اور آپ نے پکڑا دیا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.